رات کی تاریکی ہو، شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، شہر میں جیسے خوف کا سما ہو، اس جگہ سے ڈر لگ رہا ہے جہاں کبھی یار بیٹھا کرتے تھے، جہاں کہیں بہن بھائی کھیلا کرتے تھے، یہ کسی فلم کا سینیریو نہیں، اس دنیا کی آج کی حقیقت ہے۔ وہ جگہ جہاں لاکھوں لوگ جمع ہوا کرتے تھے آج خاموشی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب اسے آپ نیچر کا بدلہ کہیں، خدا کا غصہ کہیں، یا ہم انسانوں کی حماقت کہیں۔ شو کا آغاز ہم کرتے ہیں ایک ای میل سے جو کہ کافی لمبی ہے۔ السلام علیکم منہاج، ایک واقعہ ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ زمانے کی بات ہے، میرے والدین کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ امی بتاتی ہیں کہ کبھی کبھار وہ گھر کے کام وغیرہ سے فارغ ہو کر پڑوس کی رہائش بانو باجی کے گھر جایا کرتی تھیں۔ وہ امی سے عمر میں زیادہ بڑی نہ تھیں، اسی لیے دونوں کی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ دادی بھی ان کو پسند کرتی تھیں، لہذا جانے پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ بانو باجی کے گھر کا ایک کمرہ ہمیشہ بند رہا کرتا تھا۔ وہ کہتی تھی یہاں ان کے سسر آرام کرتے ہیں، پر صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے، بات کچھ اور ہے۔ بہرحال بانو باجی کی کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ ان کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ ان کو بچوں کی شدید چاہت تھی۔ ان کے شوہر نے ایک دن ان کو آ کر بتایا کہ ان کا ایک پرانا واقف مل گیا ہے جو ایدی ہومز میں نوکری کرتا ہے، لہذا انہیں بچہ گود لینے کے لیے اس سے بات کی، اور یہ سن کر بانو باجی کافی خوش ہو گئی۔ اگلے دن انہوں نے امی کو یہ خبر سنائی۔ امی بھی ان کے لیے دعا گو رہتی تھیں، لہذا یہ سن کر والدہ بھی بے حد خوش ہوئی۔ ابھی 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ اس ایدی ہوم والے شخص کا فون آ گیا۔ اس نے بڑی رازداری سے بتایا کہ کل رات کسی چورنگی پہ لگے جھولے سے ایک نومولود بچی ملی ہے، آپ لوگ فوراً آ جائیں، میں بات کر لوں گا، بس میرا بھی کچھ خیال رکھ لینا۔ بانو باجی کے میاں باجی کے ہمراہ فوراً چل پڑے۔ بے حد خوشی تھی، ظاہر سی بات ہے، اندھا کیا چاہے، 2 آنکھیں۔ شادی کے 7 سال گزرنے کے بعد اب یہ چاہت اتنا سر اٹھا چکی تھی کہ اولاد کسی کی بھی ہو، بس انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے راستہ کٹا اور دونوں میاں بیوی ایدی ہومز میں چلے گئے۔ کافی دیر ملاقات کرنے کے بعد ان کا نام لکھ لیا گیا اور انہیں ایک مخصوص وقت بتایا گیا کہ اس کے بعد انہیں بچی دے دی جائے گی۔ یہ ساری بات اس بندے کی جو بانو باجی کے شوہر کا دوست تھا اس کی زبان پر کی جا رہی تھی۔ تبھی معاملہ اتنی آسانی سے تکمیل کی طرف جا رہا تھا۔ بہرحال
کچھ ہفتے کی تفتیش اور تحقیقات کے بعد ایدی ہومز سے ایک دن فون آیا کہ آپ بچی آ کر لے جائیں۔ دونوں بہت خوش ہوئے۔ میاں بیوی کے ہمراہ خوشی خوشی ایدی ہوم چلے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت بچی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر آ گئے۔ گھر پر بانو باجی کے ساس سسر ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ یوں تو ان کے سسر اس فیصلے سے کوئی خوش نہیں تھے، لیکن پھر بھی بانو باجی کی ممتا کے آگے انکار نہ کر پائے۔ وہ خوشی خوشی اس نئی بچی کو لے کر گھر آ گئیں اور بڑے مان سے اپنی ساس کی گود میں دیتے ہوئے بولی، اماں یہ لیجئے آپ کی ننھی شہزادی۔ بڑی بیوی بچی کو دیکھ کر بہت بے اختیار بولی، یا میرے خدا، اس قدر حسین بچی کون ظالم ماں باپ تھے جو اس پھول کو یوں یتیم خانے پھینک گئے۔ بانو باجی نے فوراً بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اماں ان کو وہ یتیم خانے والا دوست بتا رہا تھا کہ یہ گڑیا جیسی بچی رات 3 بجے کے قریب ایدی والوں کے جھولے سے ملی تھی۔ بچی کے رونق میلے میں دن کب گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ بانو باجی بچی کے ساتھ بہت تھک گئی تھیں، لہٰذا بچی کو سلاتے ہی وہ خود بھی آج جلدی سو گئیں۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی، زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ انہیں نیند میں محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہے۔ گھبرا کر آنکھ کھلی تو خوف کے مارے دھڑکن تیز ہو رہی تھی، لیکن کمرے میں ان کے اور بچی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے چند پانی کا گھونٹ پی کر دوبارہ لیٹی تو دیکھا بچی جاگ رہی تھی اور خاموشی سے لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ انہوں نے اسے پیار سے گود میں اٹھانا چاہا۔ ایک لمحے کو اٹھاتے ہوئے ایسا محسوس ہوا جیسے بچی کا اپنا وزن 10 گنا بڑھ گیا ہو، لیکن بس لمحے بھر کی بات تھی اور یہ کیفیت بدل گئی اور بانو باجی نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ پر یہ سوال ان کے دماغ میں بار بار آ رہا تھا کہ اس کا وزن اچانک اتنا کیسے ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ان کے شوہر ساجد کمرے میں آئے تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ انہوں نے مطمئن ہو کے ساری بات سنی اور بعد میں جواب دیا کہ بھائی چونکہ تم پورے دن کی تھکی ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہم ہو، اور خود ہی بتا رہی ہو کہ دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ایسی کیفیت میں عام چیزوں کا وزن بھی زیادہ لگتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، چلو جاؤ سو جاؤ۔ بچی کے کام دھندوں میں وہ اتنا مصروف ہو گئیں کہ انہیں میری والدہ کے پاس آنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اسی دوران میری والدہ بھی امید سے ہو گئیں اور وہ یہ خبر بانو باجی کو سنانے کے لیے بے چین تھیں، لیکن ہماری دادی نے احتیاط اور نظر بد کے پیش نظر امی کو باہر آنا جانا بند کر دیا کچھ عرصے کے لیے۔ بچی کو لائے ہوئے 4-5 دن گزر چکے تھے۔ بانو باجی نے محلے والوں کو اور رشتہ داروں کو یہ خوشخبری دینے کے لیے اپنی ساس سسر کی مرضی سے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی اور بچی کے حسن کو مد نظر رکھتے ہوئے بچی کا نام حورین رکھ دیا۔ بانو امی کو دعوت دینے کے لیے بڑے دنوں کے بعد امی کے پاس پہنچی تو دونوں دوستوں میں گلے شکوے ہوئے۔ پھر امی نے اپنی خوشخبری کے بارے میں بتایا، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ بانو باجی اپنی بچی کی تقریب کے حوالے سے دعوت دیتے ہوئے امی کو بتانے لگی، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے کبھی کبھی اپنی بچی سے بڑا خوف سا آتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میں بے خبر سو رہی تھی، شاید رات کا 1 بج رہا تھا۔ مجھے نیند میں اپنے اوپر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ مجھے فوراً حورین کا خیال آیا کہ یقیناً وہی ہے۔ میری فوراً آنکھ کھلی تو حورین میرے اوپر تو کیا میرے برابر میں بھی نہیں تھی۔ میں گھبرا کے فوراً کمرے سے باہر نکلی، کیونکہ اماں ابا بیٹھے کافی رات تک باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا شاید اماں اسے اپنے پاس لے گئی ہیں، لیکن جب میں نے انہیں جا کر بتایا کہ حورین کمرے میں نہیں ہے، کہ آپ اسے لے آئی ہیں، تو وہ بھی گھبرا گئیں۔
وہ انکار کرتے ہوئے گھبراتی ہوئی اٹھیں اور ہم دونوں اپنے کمرے کی طرف آئے تو حورین بیڈ پر ہی سو رہی تھی. اور بھی بہت عجیب عجیب باتیں ہوتی رہتی ہیں. امی نے ان کی بات سن کر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگی, بچے پالنا آسان نہیں ہوتا. اب دن بھر تھک جاتی ہو اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے شاید ایسا لگتا ہو کہ وہ کمرے میں نہیں ہے. خامخواہ الٹا سیدھا وہم مت پالیں. وہ امی کی بات سن کر خاموش ہو گئیں. اگلے دن امی, دادی اور گھر والوں کے ساتھ حورین کے عقیقے کی تقریب میں ہم گئے. وہاں بچی کو دیکھ کر میری امی دادی اب بہت حیران تھی. وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. امی نے اسے پیار کرنے کے لیے گود میں لیا تو کچھ ہی دیر بعد میری دادی نے امی کے کان میں کہا, بچی تمہیں بہت پراسرار آنکھوں سے دیکھ رہی ہے, اسے بانو کی گود میں واپس دے دو, مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. امی نے دادی کے حکم کی تعمیل کی. حورین کو گود سے ہٹاتے ہی میری والدہ کے سر میں شدید درد ہونے لگا. حیرت کی بات یہ تھی کہ بانو باجی نے اپنے شوق کے پیش نظر حورین کو بہت بھاری کپڑے پہنائے ہوئے تھے. عموماً ایسے کپڑوں میں بچے بہت الجھ جاتے ہیں اور روتے ہیں, لیکن حورین ایسی ممتائیں اور مسکراہٹ چہرے پہ بکھیری ہوئی تھی کہ سب حیران تھے. میری والدہ کے سر میں درد کے باعث ہم فیملی جلدی گھر چلے گئے. بانو باجی نے سب کے جانے کے بعد سوئی ہوئی حورین کو کمرے میں لٹایا اور سارے تحفے کمرے میں رکھے اور اپنے ساس کے پاس دوسرے کمرے میں بیٹھ کر چائے پینے چلی گئی. ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ہلکی ہلکی سی جھنجھنے کی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی. بانو باجی اپنی ساس کے ہمراہ فوراً اپنے کمرے کی طرف لپکی کہ کہیں حورین نہیں اٹھ جائے, لیکن کمرے کا دروازہ کھلتے ہی بانو باجی چونک گئیں. ان کی ساس نے فوراً کہا, تمہیں اتنی بھی کیا جلدی تھی کہ کھلونے کھول کر بچی کے سامنے رکھ دیے؟ یہ 4 ڈبے کیوں بند چھوڑے ہیں؟ یہ بھی ہمارے بغیر کھول لیتی, ہم تو کچھ لگتے ہی نہیں اس بچی کے. بانو ہکا بکا کبھی اپنی ساس کو دیکھے تو کبھی بچی کو. بچی کے ارد گرد خوبصورت کھلونے اور گڑیا کسی نے چابی دیکھ کر رکھی ہوئی تھی اور حورین الٹی ہو کر لیٹی ان کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. بانو باجی نے گھبراتے ہوئے اپنی ساس سے کہا, امی با خدا میرا یقین کرے میں نے ان میں سے ایک کھلونا نہیں کھولا اور یہ سامان کمرے میں رکھوا کر آپ کے پاس آ کر بیٹھی تھی. امی ادھر دیکھیں حورین کی طرف. بچے کیا اتنی جلدی پلٹنا سیکھ جاتے ہیں؟ یہ الٹی کیسے ہو گئی؟ یہ ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کیسے رہی ہے؟ یہ سن کر تو بڑی کو بھی چپ لگ گئی اور وہ حیران ہو کر بچی کو دیکھنے لگ گئی. پھر ایک دم پیندرے بدلتے ہوئے بولی, اے تو تم نے کون سا اس بچی کو جنا ہے جو اس کی عمر پر ایک دم یقین کیے بیٹھی ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1-2 مہینے کی اور ہمیں جھوٹ بولا ہو. میں تو تمہارے ابا سے پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ بھلا 5-6 دن کی بچی اتنی بڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ قد کاٹ تو دیکھو, میرے حساب سے تو کم سے کم یہ 1-2 ماہ کی ہے. مگر بانو باجی بحسود حیران کھڑی بچی کو دیکھ رہی تھی. اگلے دن بانو بہت تھک گئی تھی. ناشتہ بنانے کے لیے صبح اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو برابر میں لیٹے اپنے شوہر سے کہنے لگی, سنیں باہر سے کچھ ناشتہ لے آئیں, میں بہت تھک گئی ہوں. اگر زیادہ دیر ہوئی تو اماں ابا بہت ناراض ہوں گے, انہیں جلدی ناشتہ کرنے کی عادت ہے. اس بات پر ان کے شوہر ہنستے ہوئے بولے, عادت تو انہیں تمہارے ہاتھ کے پراٹھے کھانے کی ہے, غصہ تو وہ اس بات پر ہوں گے. پر وہ مزید ہنستے ہوئے بولنے لگے, چلو میں باہر سے جا کے کچھ ناشتہ لے آتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ حمام کی طرف چلے گئے.
چھوٹی سی حرین چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھیل رہی تھی. بانو باجی جمائیاں لیتے ہوئے اٹھیں اور کمرے سے باہر نکلنے لگیں کہ انہیں صاف آواز سنائی دی. کوئی سرگوشی میں واضح کہہ رہا تھا، امی پراٹھے بن گئے ہیں. وہ گھبرا کر اٹھیں اور جلدی سے حرین کو گود میں لیا. حرین ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی. ان کے دماغ میں کئی سوال اٹھنے لگے. وہ خاموشی سے چائے بنانے کے لیے کمرے سے باہر آئیں تو دیکھا صحن میں دسترخوان بچھا ہوا ہے. ساس سسر اور چھوٹا دیور اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے ہیں. بانو باجی کو دیکھ کر ان کی ساس کہنے لگی، دلہن رات گھر میں تقریب تھی، ناشتہ تھوڑا آرام سے بنا لیتی. ان کے سسر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی بات تو ہماری بہو کی بہت اچھی ہے، ناشتہ وقت پر اور ٹائم پر مل جاتا ہے. چھوٹے دیور نے بھی بڑی تعریف کی، بھابھی آج پراٹھے بہت شاندار بنے ہوئے ہیں، چلیں اب آپ بھی آ جائیں اور بھیا کو بھی بلا لیں. بانو باجی نے حرین کی طرف دیکھا. وہ بدستور مسکرائے رہی تھی اور اپنی خوبصورت آنکھوں سے پراسرار انداز پر انہیں دیکھ رہی تھی. اب بانو باجی کی صاف سمجھ میں آ رہا تھا کہ حرین کوئی عام بچی نہیں ہے، یقیناً بہت کچھ اور ہے. اور پھر اس کے بعد ایک ہونے والے واقعات بانو باجی کو یہ واضح کرنے لگ گئے کہ یہ جو بھی چیز ہے بانو باجی پر مہربان ہے. لیکن کچھ بھی ہو، یہ سارے معاملات تھے تو بہت عجیب. اور بانو باجی اس بارے میں جس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتی وہ الٹا اس بات کا مذاق اڑاتا اور بات آئی گئی ہو جاتی. وقت گزرتا گیا اور حرین 6 ماہ کی ہو گئی. اس دن کافی دیر بانو باجی کے ساس سسر حرین سے کھیلتے رہے اور وہ اپنی معصوم حرکتوں سے ان کا دل بہلاتی رہی. پھر مغرب کی اذان ہونے لگی تو بڑی بھی کھانا بنانے کے لیے باورچی خانے کی طرف ہو لی اور بانو باجی سسر وہیں صحن میں جا نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگے. چھوٹی حرین وہیں گھٹنوں گھٹنوں چل رہی تھی کہ نہ جانے کہاں سے ایک بڑا کالا بلّا صحن میں آ کر بیٹھ گیا. وہ سسر صاحب کے جانماز سے ذرا فاصلے پر تھا، لہذا نماز کے دوران ہی وہ یہ سوچ کر گھبرانے لگی کہ کہیں یہ بلّا بچی کے اوپر کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گھر میں بلیوں کے داخل ہونے کی کوئی جگہ نہیں تھی. یہ پہلی بار ہوا تھا. وہ نماز تیزی سے پڑھنے لگے تاکہ بچی کو جلد سے جلد اس بلی سے دور ہٹا سکیں. اب ان کی مکمل نماز کے بجائے بلی اور بچی پر زیادہ دھیان تھا. آخری رکعت پڑھتے ہوئے کانپنے لگ گئے کیونکہ جس بلے سے بچی کو بچانے کے لیے وہ نماز میں جلدی سے جا رہے تھے وہ بلّا بڑی شان سے نیم دراز زمین پر ایسے بیٹھا تھا جیسے کوئی مرد ہو اور حرین اس سے ایسے لپٹ رہی تھی اور کھیل رہی تھی کہ آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے جیسے ہی سلام پھیرا اور اپنی بیوی کو آواز دی تو وہ بلّا غائب ہو گیا اور حرین آج 6 مہینے میں پہلی بار زور زور سے رو رہی تھی. اس سے پہلے وہ معمولی بلکتی ہوئی تو دیکھی تھی، لیکن آج روتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہے تھے. سسر فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور زور زور سے ساجد بھائی کو پکارنے لگے. بانو باجی اور ساجد دونوں گھبراتے ہوئے صحن میں آئے. ساجد بھائی نے فوراً پوچھا کہ کیا ماجرا ہے تو بڑے صاحب چلاتے ہوئے بولے، یہ بچی کہاں سے آئی ہے؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے، کس کی بچی ہے؟ ان سوالوں کو سنتے ہی بانو باجی نے گھبرا کر حرین کو جلدی سے گود میں اٹھا لیا. ساجد حیرت سے کہنے لگا، خیریت تو ہے ابا؟ آج 6 ماہ بعد آپ کو یہ کیا خیال آ گیا؟ بتایا تو تھا میرے ایک دوست کے ذریعے یتیم خانے سے لی ہے. انہوں نے فکرمند انداز میں ساجد بھائی کو اپنے قریب بلایا اور آہستگی سے کہنے لگے، ساجد یہ بچی یا تو انسان نہیں ہے یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ضرور ہے.
ساجد بھائی ابھی کچھ کہتے اس سے پہلے قریب ہی کھڑی بانو باجی نے کہا، ابا میں خود اس بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی مگر ہمت نہیں پڑی، کیونکہ اب تک جس سے بھی اس بارے میں بات کی الٹا میرا مذاق اڑا۔ مجھے اناڑی ماں کا لقب ملا، لہذا میں چپ ہو گئی۔ ابھی اس بارے میں بات نہ کریں تو زیادہ مناسب ہے۔ میں حورین کو سلا دوں تو عشاء کے بعد اس بات پر بات کرتے ہیں۔ سب گھر والوں میں ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ ابا نے ایسا کیا دیکھ لیا جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بانو باجی اپنے شوہر کے کمرے میں آئیں تو اس سے پہلے کہ بانو باجی کچھ کہتی ان کے سسر کہنے لگے، جانتی ہو بانو، جب سے تم دلہن بن کر اس گھر میں آئی ہو تم نے دیکھا ہوگا صحن میں بنا وہ کون سا کمرہ، وہ کونے والا کمرہ ہمیشہ بند ہی رہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کیوں؟ بانو باجی نے کہا، جی ابا، امی بتاتی ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے آرام وغیرہ کرتے ہیں، شاید اس لیے بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ ہمارا آبائی گھر ہے۔ میرے ابا کے زمانے میں اس کمرے میں میرے ابا چلا کیا کرتے تھے۔ ہم نے ساری زندگی ان کو عملیات سے جڑے پایا تھا، پھر انہیں بالآخر کوئی موکل یا جن تابع کر لیا تھا جو ان کی ہر معاملے میں مدد کرتا تھا، اور وہ مخلوق خدا کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، مگر اس کو اپنا بنائے رکھنے کے لیے کچھ خاص وظائف پڑھا کرتے تھے۔ ابا کے انتقال کے بعد پہلے تو وہ موکل ہمارے کام آتے رہے اور وہ میری والدہ کو خواب میں آ کر بتایا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر میری والدہ نے ابا کے ہی کسی پیر صاحب کو بلایا اور پھر معاملات طے پائے کہ یہ کمرہ ان کو دیا جائے۔ اس کو باقاعدہ طور پر ان جنات کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک بار پھر کسی خطرے کی مہک آ رہی ہے۔ میری مانو کسی بزرگ پیر سے اس بچی کا علاج کرواؤ، یقیناً اس پر کچھ ہے۔ یہ جب سے آئی ہے تمہارے چھوٹے بھائی کی نوکری اچھی ہو گئی، خود ساجد کا کاروبار چل پڑا، تمہاری صحت بہتر ہو گئی۔ میں جیب میں رکھتا 500 ہوں، ملتے ہمیشہ زیادہ پیسے ہیں۔ یہ سب تو گھر میں جنات یا کسی موکل کے ہونے کی علامت ہے۔ یہ بات سن کر بانو باجی نے رونا شروع کر دیا۔ وہ اضطراب سے کہنے لگی، میں اپنی بچی کسی کو نہیں دوں گی۔ ابا، آپ لوگ مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھیے گا۔ وہ جذبات سے زور سے چلا کر یہ سب کہہ رہی تھیں، جس پر ان کی ساس نے آگے بڑھ کر ان کو گلے لگا لیا اور تسلی دی۔ بہرحال یہ ساری باتیں سننے کے بعد ساجد بھائی کو اب فکر ہونے لگی۔ انہیں بانو باجی کی ساری باتیں یاد آنے لگی جو انہوں نے حورین کے حوالے سے کی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ابا صحیح کہہ رہے تھے، لہذا انہوں نے ابا کے مشورے پر انہی پرانے پیر صاحب کے بیٹے کو بلوایا۔ حورین کو دیکھ کر کہنے لگے، معاملہ کافی پیچیدہ ہے، بچی کافی چھوٹی ہے، اس پر حضرات نہیں کھل سکیں گے اور پورا معاملہ پتہ نہیں چل سکے گا، لہذا کسی 12 سال سے کم عمر بچی کا انتظام کیا جائے۔ میں کل پھر آؤں گا۔ معاملہ اتنا نازک تھا کہ اگر محلے والوں سے اس بارے میں بات کی جاتی تو بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ بانو باجی اور میری والدہ کے گھر والے آپس میں ایک خاندان کی طرح تھے، لہذا بانو باجی نے ساس نے
فوراً میری دادی کے پاس آئیں اور روتے ہوئے سارا قصہ انہیں سنایا اور پھر کہنے لگی کل پیر صاحب پھر آئیں گے, تم اپنے چھوٹے لڑکے کو حضرات کے لیے بھیج دو, یہ میری بہو اور بچی کی زندگی کا معاملہ ہے. پیر صاحب نے کہا کہ بچی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, بس وہ وقتی طور پر الگ جہاں میں چلی جائے گی. میری دادی بڑی پختہ ایمان والی خاتون تھی, لہذا انسانیت کے ناطے وہ اس بات پر رضامند ہو گئی. اگلے دن صبح پیر صاحب وقت مقرر پہ تشریف لے آئے. انہوں نے بانو باجی کے کمرے میں بخور سلگایا اور دروازے کھڑکیاں بند کرتے ہوئے مکمل اندھیرا کر لیا. اب کمرے میں ایک موم بتی جل رہی اور میرے چھوٹے چاچا کو موم بتی کے سامنے بٹھا دیا, جن کی عمر اس وقت 11 سال تھی. اب کمرے میں ترتیب یہ تھی کہ صرف موم بتی کی روشنی موجود تھی, جس کی ایک طرف پیر صاحب اور بانو باجی کی سسر بیٹھے تھے, ان کے سامنے میرے چاچا, دائیں ہاتھ پر بانو باجی حورین کو گود میں لے کر بیٹھی تھی اور بائیں ہاتھ پر ساجد بھائی. حورین اس وقت کسی قیمت پر اس کمرے میں بیٹھنے کو تیار نہ تھی. وہ اس بری طرح رو رہی تھی رو کے اکڑ رہی تھی کہ نیلی پڑ رہی جا رہی تھی. اس کی اس حالت پر بانو باجی کی بھی آنسو نکل رہے تھے اور ان کا بھی برا حال تھا. بہرحال پیر صاحب نے عمل پڑھنا شروع کیا اور سب کو خاموش رہنے کے لیے کہا. اس دوران میرے چاچا کی آنکھیں بند کروا دی گئیں. سب کو تاکید تھی کہ کسی بھی قیمت پر کوئی یہاں سے ہلے گا نہیں جب تک پیر صاحب اجازت نہ دیں. کچھ ہی دیر میں میرے چچا کی آواز بھاری ہو گئی اور انہوں نے ڈرتے ہوئے کہا, کیا مسئلہ ہے؟ صوفی عبداللہ, کیوں مجھے تنگ کرنے یہاں چلے آئے ہو؟ پیر صاحب, جن کا نام صوفی عبداللہ ہی تھا, اسی گرج کے ساتھ برابر سے بولے, یہ تو تم خود بتاؤ گے کہ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو, اور اس بچی کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حورین رو رو کر آخر چپ ہو چکی تھی اور سکتے سی حالت میں آ گئی تھی. اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا. میرے چچا زور زور سے ہنسنے لگے اور بولے, کون بچی؟ یہ جو اس عورت کی گود میں ہے, یہ بچی ہے؟ ابھی اس سے آگے وہ کچھ کہتے کہ ٹھیک ان کے پیچھے کھڑکی سے وہی کالا بلا آ کر بیٹھ گیا. اس کی آنکھیں غضبناک ہو رہی تھیں. صوفی صاحب نے کہا, اب یہ بلے کے روپ میں کون آیا ہے؟ میرے چاچا بولے, یہ میں ہی ہوں اور میں ہی تم سے مخاطب ہوں. پیر صاحب نے کہا, مجھے اتنا بتا, کیونکہ تو چاہتا کیا ہے؟ تو کون ہے اور کیوں ان لوگوں کو ستا رہا ہے؟ وہ بلا تائش سے ایک قدم آگے بڑھا اور پھر پیچھے ہو کر میرے چاچا کے نزدیک بیٹھ گیا اور کہنے لگا, میں اور میری بیٹی اس روز آدھی رات کو جھولے کے پاس سے گزر رہے تھے تو یہ جھولے پر بیٹھنے کی ضد کرنے لگی. یہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور بہت شرارتی ہے. میرے منع کرنے کے باوجود یہ انسانی روپ میں اس جھولے پر جھولنے لگی. چھوٹی بچی کے روپ میں یہ مجھے اتنی پیاری لگنے لگی کہ میں اسے جھولا جھلانے لگا. اسی دوران اس شخص کا وہ رفیق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس جھولے کے پاس آیا اور میری بیٹی کو گود میں لے کر گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا. اب تو جانتے ہی ہیں نا کہ ہم جنات جب اپنی حیات بدلتے ہیں تو ہماری طاقت اسی چیز کے موقف ہو جاتی ہے. میں نے اپنی بیٹی سے حالات کے پیش نظر فوراً کہا کہ چلو اب واپس چلیں, لیکن یہ بس سب کو تنگ کرنے اور شرارت کرنے کے لیے مجھ سے ضد کرنے لگی کہ یہ مجھے جہاں بھیجتا ہے جانے دو, میں وہیں جا کر سب کو ناک کے چنے چبوا دوں گی
اور پھر ہم واپس چلیں گے. میں اس وقت بھی بلے کی صورت میں اپنی بچی کے ہمراہ تھا. چاہو تو اپنے رفیق سے پوچھ لو, انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش بھی کی تھی. اس بات کے بعد وہ خاموش ہو گیا. صوفی صاحب نے 2 سے 3 مرتبہ اسے للکارا اور کہا, تو اب کیوں بیٹھا ہے یہاں؟ لو اپنی بچی اور جاؤ یہاں سے. یہ سن کر بانو باجی نے حورین کو اپنی سینے سے لگا لیا. اس بار حورین بھی ان کے گلے لگ گئی تھی اور بڑی مضبوطی سے ان کی قمیض پکڑی ہوئی تھی. اس کے گلے سے غرانے کی سی آواز آ رہی تھی. اسی اثنا میں اس 6-7 ماہ کی بچی نے ماں کے سینے سے پلٹتے ہوئے صوفی صاحب کو جواب دیا, کہیں نہیں جاؤں گی میں. یہ عورت بہت اچھی ہے, بالکل میری ماں جیسی لگتی ہے. یا تو میرے ساتھ جائے گی یا میں اس کے ساتھ رہوں گی. پھر میرے چاچا اس دن کی زبانی کہنے لگے, اب سمجھ میں آیا کہ مسئلہ کیا ہے. میری بچی کو ان لوگوں سے محبت ہو گئی ہے, خاص کر کے اس عورت سے. میں اسے کئی بار لینے آ چکا ہوں پر وہ ساتھ چلنے کو تیار نہیں, کیونکہ وہ ایک جن زادی ہے, اس لیے طویل عرصے انسانی روپ میں ان کے سامنے رہ سکتی ہے. صوفی صاحب نے زور سے گرجتے ہوئے کہا, سن لڑکی, ہوش کر, تیرا یہاں اور ان کا کوئی میل نہیں. ہماری نہیں تو اپنے باپ کی بات مان اور یہاں سے چلی جا. ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ میرے چچا بے ہوش ہو کر گر گئے. لہذا حضرات منقطع ہو گئی. صوفی صاحب ابھی آگے کوئی بات کرتے, بانو باجی ممتا کی دیوانگی کے ساتھ حورین کو سینے سے چمٹا کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی, میری بچی کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی, میں اپنی بچی کے ساتھ ہی رہوں گی. وہ دیوانگی کے عالم میں ممتا سے سرشار ہونے کے گود سنسار حورین کو گود میں لیے دوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی. ساجد بھائی, صوفی صاحب اور باقی لوگ ان کے پیچھے دوڑے. وہ زور سے چلا رہی تھیں کہ میں اپنی بچی کسی کو نہیں دوں گی. وہ بری طرح رو رہی تھیں اور بھاگتے بھاگتے سڑک تک آ گئی تھیں کہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی نے انہیں ایسی ٹکر ماری کہ زندگی نے دغا دے دیا. چند ہی لمحوں میں ساجد بھائی اور تمام لوگ وہاں پہنچ گئے. بانو باجی اس اثنا میں دم توڑ چکی تھی, لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں صرف بانو باجی ہی کی لاش تھی. حورین کا کوئی نام و نشان نہ تھا. صوفی صاحب اور باقی سب لوگ حیران اور تعجب کے عالم میں کھڑے یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے. پیر صاحب, بچی ادھر موجود نہیں ہے. پیر صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو سب کی توجہ ادھر مرکوز ہو گئی. وہی کالا بلہ اپنی ہمراہ ایک چھوٹی بلی کے ساتھ سامنے کی طرف جا رہا تھا. صاف ظاہر تھا کہ وہ جن زادی اپنے باپ کے ساتھ جا رہی تھی, کیونکہ جس ماں کی محبت میں وہ جن زادی گرفتار تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی. جناب, یہ ایک کافی طویل میسج تھا ہمارے پاس, اور مجھے پتہ نہیں نہ جانے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی کسی ناول کا حصہ تھا. خیر, محمد بلال نے ہمیں یہ بھیجی تھی. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد بلال, نہیں شہریار اقبال نے بھیجی تھی. تھینک یو سو مچ. ویل, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, فرینڈز اینڈ فیلوز, welcome to the late night horror show.
Alright folks, welcome to the Late Night Horror Show. میرا نام ہے منہاج علی عسکری and welcome to our show. ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے 5-6 طریقے ہیں جو میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو ہمیں SMS کرنا چاہتے ہیں، جب آپ پروگرام سن رہے ہیں، وہ اپنے SMS بھیج سکتے ہیں 6278 پہ. اپنے موبائل کی کریٹ میسج میں جائیں، ادھر لکھیں KHI اسپیس دیجیے، اپنا نام لکھیے اور اپنے SMS بھیج دیں 6278 پہ. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو 021-3432-6675 یا پھر 021-3432-6676. یہ دو نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیلی فون لائنز کھل چکی ہیں. اس کے علاوہ فیس بک پہ آپ لوگ ہمارا شو لائیو سن رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں. معذرت کہ میں سب کے میسیجز دیکھ پا رہا ہوں لیکن شامل نہیں کر پاؤں گا شو میں، لیکن آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ لوگ ہمیں YouTube چینل پہ سبسکرائب کیجئے. ہمارا آفیشیل YouTube چینل ہے www.youtube.com/منہاج علی عسکری. اگر اس کے بارے میں معلومات آپ کو حاصل کرنی ہے تو ہمارے فیس بک پیج پہ بھی آپ کو ساری معلومات مل جائے گی. خیر، فیس بک لائیو جو ہم کر رہے تھے ابھی آدھے پونے گھنٹے 1 گھنٹے کا، وہ اب اختتام ہوتا ہے. اور جس کو یہ پورا شو سننا ہے اور اس شو میں آگے کیا ہوا، تو اس کے لیے یا تو آپ کو ریڈیو ٹیون ان کرنا پڑے گا یا پھر ہمارے YouTube چینل کا انتظار کرنا پڑے گا جہاں پہ یہ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی. خیر جناب، آج جو شو ہے اٹس ڈفرینٹ. میری زندگی کا، میری جتنے بھی سال میں نے ریڈیو کیا ہے، اس کا سب سے ٹفسٹ شو میں آج کر رہا ہوں. اور صرف میرا ہی نہیں، دنیا میں موجود جتنے بھی لوگ ابھی موجود ہیں ان سب کے لیے یہ ٹفسٹ، مشکل ترین، خطرناک ترین ٹائم گزر رہا ہے. ایک ایک قدم ایسا ہے کہ جیسے آپ کسی ٹائم بام کا انتظار کر رہے ہیں. ایک ایسا سینیریو بن چکا ہے دنیا میں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی فلم چل رہی ہے اور فلم ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہیرو آئے گا اور وہ کوئی نہ کوئی سولوشن نکالے گا اور پھر زندگی واپس ہو جائے گی. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہم اس فلم کا حصہ ہیں. ہو کا عالم ہے روڈوں پہ، لوگ گھروں میں کمروں میں بند ہیں، ایک دوسروں سے ڈر رہے ہیں، کوئی کسی سے مل نہیں رہا. تو میں آج پورے پاکستان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میرا شو لگا تھا تو پورا پاکستان گھر میں بیٹھا ہوا تھا، روڈیں خالی تھی. تھوڑا سا مذاق تھا، ضروری ہے تھوڑا سا مذاق ہونا چاہیے. بڑے ڈپریسنگ ٹائم ہے. آپ لوگ دعا مانگے، مغفرت کی دعا مانگے اللہ کے سامنے، خدا کے سامنے، گاڈ کے سامنے، بھگوان کے سامنے، جس کی بھی جو بلیور ہمارا پروگرام سن رہے سب دعا مانگے مغفرت کی. خیر، ہمارے آج چونکہ ہم بہت لمیٹڈ چیزیں ٹچ کر سکتے ہیں تو میں اب فون کی سکیننگ، کالز کی سکیننگ نہیں کر پاؤں گا. آج صرف بٹن دبائیں گے اور لوگوں کو آنر کریں گے. سوری، آج ای میل ہم نہیں شامل کر پائیں گے کیونکہ میں اپنے ساتھ لیپ ٹاپ وغیرہ کچھ نہیں لایا ہوں. خیر، آغاز کرتے ہیں شو کا. 021-3432-6675 یا پھر 021-3432-6676 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ سلیم جنیجو. سلیم جنیجو، کیسے ہیں آپ؟
हेलो। सलीम आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक हो? बस अल्लाह का शुक्र है, सब एक जैसे हैं। पूरी दुनिया में आजकल सब एक जैसे हैं, घरों में बंद। सही सही सही। अच्छा ये बताइएगा, और हालात कैसे चल रहा है? हालात आपके भी वैसे ही चल रहे हैं जैसे मेरे चल रहे हैं? सही सही। नहीं वैसे अवाम के हालात आजकल? हमें नहीं मालूम, मैं तो कुछ 11 दिन के बाद घर से बाहर निकला हूँ आज। अच्छा आप किधर से, आपका ताल्लुक है? सर कराची से। वैसे खिसरो से ताल्लुक है, अभी कराची में हूँ। कराची में? जी जी तो आप घर में कैद हैं या बाहर निकल रहे हैं आजाद पंछी की तरह? जी, घर के अंदर है। जबरदस्त। कभी कोई वाकया हुआ है आपके साथ इस तरह का? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ सर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं हर शो में बोलता हूँ, आप मतलब लोग तो ये कहने लगे कि मिनहाज आपको तमीज नहीं है, आप रूड हैं, आप ये हैं, आप कॉलर से इस तरह बात करते हैं। लेकिन मेरा एक पहले दिन से जो है वो एक इल्तिजा है कि अगर आपके पास कोई वाकया है या किसी और का कोई वाकया है या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात है करने के लिए तो मुझे कॉल करें। हाल अहवाल तो मैं बता चुका हूं, मैं सही हूं, आप भी सही हैं इंशाअल्लाह ताला। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? फातिमा। फातिमा, क्या करती हैं आप? मैं मेडिकल जी? ब्यूटिशियन बन रही हूँ। ब्यूटिशियन बन रही हैं? जी जबरदस्त। ये बताइए कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया आज तक? जी आया है। जरा ऊंचा बोलेंगे, आपकी आवाज मार्च से आ रही है ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है? बेहतर है जी, बताइए। मेरे साथ ये वाकया है कि मेरी नानी लोग रहते हैं जौहर में, गुलिस्तान जौहर। तो वहाँ एक एरिया है, स्पेसिफिक नाम तो नहीं लूंगी मैं। सही। ब्लॉक 17 है, इतना बता देती हूँ। तो सही। वहाँ पे वो लोग, जैसे हम लोग सो रहे होते हैं, हम लोग सो रहे थे, अक्सर ऐसा होता था किचन में से आवाजें आ रही हैं और मतलब कोई नहीं भी होता था जब भी। और रात के 3 बजे के टाइम पे जैसे ऊपर वालों का फर्नीचर इधर उधर खिसकाने की आवाज आ रही होती है। और सामने उन लोग की सामने वाली बिल्डिंग में कोई भी नहीं रहा, कभी भी नहीं रहता था। कोई आया, बहुत मुश्किल से 1 महीना रह गया तो रह गया, वरना वो आता ही नहीं था। तो वहां पे मूवमेंट होती थी ऐसे बहुत से। और एक दिन मैं वहां थी तो हम लोग सब कजन वगैरह और ननियाल वगैरह सब हम लोग सब बैठे हुए थे, नानी भी घर वाले। तो मेरी मामी ने जाना था सऊदीया। क्या किया आपकी मामी ने? सऊदीया जाना था उन्होंने, तो हम लोग रात को सब बैठ के बातें कर रहे थे। सही। तो मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो छोटा सा बच्चा था और बहुत काला सा और बहुत गंदा सा। आपकी आवाज फिर जरा डिस्टर्ब हो रही है, आपकी आवाज जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही है जरा। अब ठीक है? जी बेहतर है, बोलिए अब। तो वो बच्चा था खड़ा हुआ मेरे पीछे। सही। जब मैंने देखा है तो उसको, वो काला सा बच्चा था और बहुत गंदा सा। सही। और वो इतनी बुरी तरह घूर रहा था ना कि आप यकीन करेंगे मुझे पसीना आना शुरू हो गया था, उसके बाद मुझे बुखार शुरू हो गया था। अच्छा। बहुत मेरी नानी ने फिर मुझ पर पड़ा, बहुत देर तक पड़ती नहीं, तो फिर जाके मुझे नींद आई। उनके घर में सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता था। जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, कमरे में कोई भी नहीं है, जो चाबी वाले खिलौने होते हैं ना, वो उस कमरे से बाहर आ रहे हैं चलते हुए बहुत। और अगर झूला है तो झूला हिल रहा है खुद ब खुद। वो झूला ऐसा था कि जब स्विंग करता था ना वो झूला, तो फोन की रिंगिंग होती थी और साउंड दूसरे म्यूजिक वगैरह निकलते थे। तो वो सब चीजें होना शुरू हो गई। फिर उन लोग ने वो घर छोड़ दिया। सही। तो अब अल्लाह का शुक्र है, अब ऐसी कोई चीज नहीं है। तो अच्छा, तो किसी को दिखाया कुछ? नानी को पता चला? किसी को कुछ पता चला? जी, वो ये मेरी नानी ये कहती हैं कि मतलब हमें तंग नहीं कर रहे, वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं लेकिन तंग नहीं करते किसी तरीके से। अच्छा। तो जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, थैंक यू। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, ये ऐसा बहुत होता है, कॉमन है।
یوزلی اس طرح کے واقعات اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کسی نئی جگہ پہ شفٹ ہوتے ہیں, آپ کو اس جگہ کا معلوم نہیں ہوتا, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس چار دیواری میں ایسا کیا ہوا ہے. ہم انسان جو ہیں بڑے درندے ہیں, اور ہمارے انسانوں میں ایک خاصیت ہے, ڈوئل پرسنالٹی, ڈوئل فیس. دوسروں کے سامنے ایک الگ چہرہ ہوگا, ایک الگ پرسنالٹی ہوگی, لیکن گھر کے اندر ایک بالکل ہی مختلف پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں اصل میں وہ کس طرح کا شخص ہے. آج سے کئی سال پہلے, کافی سال پہلے ایکچولی, لاہور کے علاقے سے ایک شخص نکلا, اور اف آئی ایم ناٹ رانگ وہ ایک اخبار کے دفتر گیا, اور اس نے کہا کہ مجھے اس اخبار کے ایڈیٹر ان چیف سے بات کرنی ہے. ملاقات طے ہوئی, وہ بیٹھے تو ایڈیٹر نے پوچھا کہ کس حوالے سے ملاقات ہے, تو اس شخص کی بات سن کے وہ ایڈیٹر ان چیف ہی تو کیا, پورا دفتر, پورا شہر, پورا ملک خوف زدہ ہو گیا. اس شخص نے یہ بتایا کہ میں نے لاہور میں رہتے ہوئے 100 سے زیادہ بچوں کا مرڈر کیا ہے, قتل کیا ہے. اس کے بعد وہ پولیس آئی, اس کو لے کے گئے, اور پھر اس کے ساتھ جو کارروائی ہوئی وہ ہوئی. لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ روڈ سے بچوں کو اٹھا کے کسی کو پیسے کے بہانے, کسی کو کھانے کے بہانے, کسی کو چھت کے بہانے وہ اپنے گھر لے کے آتا, قید کر لیتا, اور پھر بڑے بڑے ڈرمز اس نے رکھے ہوئے تھے ایسڈ کے اپنے گھر میں, ان میں ان معصوم بچوں کو ڈال دیتا. دکھنے میں وہ شخص آپ کو ایسا لگے جیسے کوئی استاد ہے, لیکن چہرے کے پیچھے کون ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اس شخص کا نام جاوید, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جاوید اقبال تھا. اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم, آئی ایم شیور بہت سارے لوگوں کو اس شخص کا معلوم ہوگا, اس کیس کا معلوم ہوگا. اگر نہیں معلوم تو گوگل کیجئے, پوری انفارمیشن آپ کے پاس آ جائے گی. اور یہ میں پاکستان کا بتا رہا ہوں, یہ میں کہیں امریکہ, کینیڈا, یو کے, ان جگہوں کا نہیں بتا رہا جہاں پہ یوزلی سیریل کلرز کے واقعات بڑے کامن ہوتے ہیں. خیر, 02134326675 یا پھر 02134326676 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے, اس والی لائن پہ دیکھتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ جی میں ہانیہ بات کر رہی ہوں. آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ دنیا پہلے ہی چھوڑ کے مارس یا مرکیوری پہ چلی گئی. وعلیکم السلام. اب آئی نا, آپ واپس دنیا میں آ گئی. تھینک یو. جی میں آج ہانیہ بات کر رہی ہوں. میں نے آپ کو سنائی تھی کہانی کے, میری جو نانی ہے نا ان کے نیبرہڈ میں ایک فیملی رہتی تھی. صحیح. ٹھیک ہے, تو وہ جو فیملی تھی ان کی ایک دوسری بیٹی ہوئی. ٹھیک ہے, تو وہ جو سیکنڈ ان کی ڈاٹر تھی وہ کافی بڑی ہو گئی, اس کے بعد کافی 1-2 سال کی ہو گئی. ان کا گزر ہوا کہیں سے روڈ سے. صحیح. تو ان کا جہاں سے گزر ہوا نا وہ ایریا صحیح نہیں تھا. مطلب ہمارے کراچی میں کیا حال ہے, تو وہ ایریا صحیح نہیں تھا. اب وہ گھر پہ وہ بچی کو لے آئے. آہستہ آہستہ دنوں میں کچھ دنوں میں بچی کی طبیعت بگڑنے لگی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہونے یہ لگا کہ جیسے اس کی حالت نا کہ بوڑھے لوگوں کی ہو جاتی ہے نا, وہ ہونے لگ گئی. کیا ہو جاتی بوڑھے لوگوں کی؟ بوڑھے لوگ کسی بھی رانگ نمبر پہ گھر بیٹھے ابھی آن لائن. اوپس,
یہ تو برانڈنگ ہو گئی فضول کی. آئی ایم سو سوری. آپ کی جو ہے وہ لائیو شوز میں کیا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے. خیر جناب بڑھتے ہیں کچھ ای میلز کی طرف جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں. سلام منہاج. یہ واقعہ میری نانی کے گھر کا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب کراچی میں زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی. میری نانی کی 7 بیٹیاں ہیں میری والدہ کو ملا کر. واقعہ کچھ یوں ہے کہ میری نانی کے گھر کی روف سے دوپہر کے ٹائم ایک دلہن آیا کرتی تھی جو صرف میری ایک خالہ سے ملنے آتی تھی اور کسی سے نہیں. جب وہ آتی تو خالہ کو اشارے سے بلایا کرتی اور خالہ اور وہ دلہن گھنٹوں باتیں کرتی رہتی. وہ نظر سب کو آتی تھی مگر جیسے ہی وہ آتی تو سب ڈر کے دوسرے کمرے میں چلے جاتے سوائے میری ان خالہ کے جن سے وہ ملنے آتی. اس دلہن کی خاصیت یہ تھی کہ جس دن گھر میں کوئی جینٹس ہوتا اس دن وہ نہیں آتی. یہاں تک کہ اگر وہ خالہ سے باتیں کر رہی ہو اور اگر کوئی مرد گھر میں آ جائے تو وہ غائب ہو جایا کرتی تھی. اس دلہن کا حلیہ جو میری والدہ نے بتایا کہ وہ ایک ریڈ ڈریس میں ہوتی اور ہمیشہ اس کے فیس پر دوپٹہ ٹائپ ہوتا جیسے برائڈز کا ہوتا ہے اور وہ نارمل انسانوں کی طرح ہی لگتی تھی. اس کا چہرہ نہ ہی کبھی میری خالہ نے دیکھا اور نہ ہی کسی گھر والے نے. اور وہ خالہ سے جو بھی باتیں کرتی اس نے خالہ کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی اور کو یہ نہ بتائیں, یہاں تک کہ ان کے گھر والوں تک کو بھی نہیں. مگر اس نے خالہ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور نہ ہی کسی گھر والے کو. میں نے اپنی خالہ سے بہت پوچھنے کی کوشش کی آپ لوگ کیا باتیں کرتے تھے مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا. بس انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے بتایا تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گی. یہ واقعہ میری والدہ نے مجھے بتایا. میری خالہ کی اب شادی ہو چکی ہے, وہ گھر بھی رینیو ہو چکا ہے. اس واقعے کی کنفرمیشن میں نے اپنے سب سے بڑے خالو سے بھی کی اور سب نے اس کی تصدیق کی ہے. واللہ عالم. میری نانی کے گھر اور ان کی ڈیتھ سے بھی ایک واقعہ ریلیٹڈ ہے جو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ای میل میں میں آپ سے شیئر کروں گا. alright. جو ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں جنات, یہ سننے میں فکشنل لگتا ہے, صحیح ہے. اگر آپ کسی ہماری سوسائٹی سے نکل کے دوسری سوسائٹی کے لوگوں کو یہ بتانا شروع کریں کہ ہم جو ہے نا جنات کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کا واقع, تو وہ کہیں گے کہ کیا سائیکو لوگ ہیں, کیا باتیں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جنات کا ذکر آئی ایم شیور کہ صرف قرآن میں ہی نہیں باقی جو اللہ کی کتابیں آئی ہیں ان میں بھی ہو. یہاں تک کہ جو پرانی تصویریں غاروں کے اندر سے ملی ہیں ان کے اندر بھی یہ انکشافات ہوئے ہیں کہ انسان کسی اور مخلوق سے لڑ رہا ہے. جو کسی زمانے میں لوگ کیوز میں رہا کرتے ہوں گے, اس زمانے میں شاید لینگویج نہ ہوتی ہو تو چیزیں بتانے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ دیواروں پہ ڈرائنگز بنایا کرتے تھے, پتھروں سے, لکڑی سے, XYZ چیزوں سے. اور اس طرح کے غار پوری دنیا میں ایکسپلور کیے جاتے ہیں, ہوتے رہتے ہیں. پاکستان میں بھی ہوئے ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہوئے ہیں, اور بہت بڑی ایک ہسٹری ان غاروں سے, ان جگہوں سے, ایسی جگہوں سے ملی ہے. تو جس ٹاپک پہ رہ کے ہم بات کر رہے ہیں وہ کافی لوگوں کو, جیسے مجھے بھی, اگر کوئی مجھے ڈائریکٹلی آ کے بتانا شروع کر دے ایسے تو میں بھی کہوں گا کہ ہولڈ آن, یہ آپ جا کے ذرا ایک ڈاکٹر کا بھی ذرا راؤنڈ مار لیں. لیکن اب جس ٹائم میں ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا کہ آپ گھر کے اندر بھی قید ہوں گے. اس وقت بھی آپ کو ڈر لگ رہا ہوگا. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور چائنا, امریکہ, جن کے پاس کروڑوں روپے ہیں, ہزاروں ویپنز ہیں,
وہ چاہیں تو کسی بھی ملک کو ختم کر دیں, وہ چاہیں تو کسی بھی ملک کی اکانومی کو گرا دیں. صرف ایک وائرس جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, چھو تو دور کی بات ہے, صرف ایک ایسے وائرس نے ان کو تباہ و برباد کر دیا, ہم سمیت, پوری دنیا سمیت, کہ آپ کو اپنی ریالٹی چیک مل گیا کہ اچھا ہولڈ آن, جو انسان سمجھتا ہے ضروری نہیں کہ وہی سچائی ہو یا وہی صحیح ہو. تو میرا تو فرینکلی اسپیکنگ انکول, ایک ان پاپولر اوپینین ہے. لوگوں کو لگے گا کہ یار یہ کیا دھکے نصیب باتیں کر رہے ہیں, اور اس ٹائم پہ یہ سائنس ہے, وہ ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے. میرا تو دن بر دن ان باتوں پہ اور پختہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اس طرح کی مخلوق موجود ہے. وہ اپنا پریزنس شو کرتے ہیں, ان کی لوگوں سے, انسانوں سے انٹریکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اس پہ تھوڑا سا ایک ڈیبیٹ ہو سکتا ہے. خیر, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہیلو ہیلو ہیلو, اوکے, ہیلو, وعلیکم السلام جناب, کون ہمارے سلام پہ موجود؟ چوہان بات کر رہا ہوں. اچھا کراچی ڈیفینس یو سے. چوہان, آپ کی آواز جو ہے نا سب سن رہے ہیں, صحیح ہے؟ تو آپ پیچھے سے ریڈیو خدا کے واسطے اپنی کھڑکی سے باہر اٹھا کے باہر پھینک دیں. ہاں نہیں, ریڈیو تو کھڑکی سے اٹھا کے باہر, دراصل گھر والے بھی تھے. کافی عرصے سے مناز صاحب آپ کا پروگرام سنتا تھا. اچھا, تو آج سوچا کہ آپ کو کال کی جائے, بہت بہت شکریہ. شیئر کیا جائے آپ سے. بتائیے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ جی, واقعہ تو میرے ساتھ ایسے اکثر ہوتے رہے, لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ سے آج اور اپنے لسنر سے کرنا چاہوں گا. بتائیے. وہ یہ کہ میں ابھی ریسنٹلی میں نے جاب چھوڑی ہے. میں ٹرمینل پہ جاب کرتا تھا. صحیح. پورٹ ایریا پہ. صحیح. تو مجھے اپنے آفس کی وجہ سے میری ایک جگہ یاد میں ڈیوٹی لگا دی گئی کہ بھائی وہاں پر ایک مستان بابا کر کے ہوتے تھے جو سیکورٹی گارڈ تھے. صحیح. تو مجھے میرے کولیگس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ان سے زیادہ بات چیت نہیں کرنا اور ان سے زیادہ لگنا نہیں, مطلب ان کے منہ نہیں لگنا. تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ایسی بات ہے, لیکن بہرحال ایک دن رات میں نائٹ ڈیوٹی میں ایسا ہوا کہ مجھے حاجت کے لیے تھوڑا سا دور جانا پڑا. جب میں وہاں سے واپس آتا ہوں تو مجھے پیچھے سے آوازیں آتی ہیں, آسم صاحب رک جائیے, چوہان صاحب رک جائیے. تو میری ایک عادت ہے جو میں اکثر کرتا ہوں, میں آیت الکرسی ہر دفعہ پڑھتا ہوں. صحیح. گھر سے نکلتے ہوئے بھی اور کہیں بھی ایسی جگہ جاتے ہوئے. صحیح. تو میں نے اچانک آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا, اور اسموکنگ میں کرتا ہوں تو میں نے سگریٹ بھی جلا دی. تو تھوڑی دیر بعد جب وہ آوازیں زیادہ تیز بلند ہوئی تو میں نے دل نے چاہا کہ یار دیکھوں تو, کیونکہ پختہ ہو گیا تھا آیت الکرسی پڑھ کے, تھوڑا سا میں وہ آ گیا تھا, طاقت آ گئی مجھے. تو میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک شخص جو اونچا ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اتنی اس کی ہائٹ ہوتی جا رہی ہے کہ 2 کنٹینر 20 فٹ کے میکسیمم 16 فٹ ہو جاتے ہیں اس کی ہائٹ. وہ اس ہائٹ تک پہنچ رہا ہے. اور تھوڑا سا جب میں اپنی آنکھ پہ جب زور دیتا ہوں, غور کرتا ہوں, تو وہی شخص جس کے بارے میں نے سنا تھا کہ اس سے زیادہ آپ نہیں لگیے گا, منہ مت لگیے گا, وہ شخص اتنا اونچا. خیر میں تیزی چلنا شروع کر دیتا ہوں, اپنے آفس میں آگے بیٹھتا ہوں تو پسینے میں شرابور اور ایسا بخار جیسا مجھے ہونے لگتا ہے. صحیح. تو میرے دوست, میرے کلیگ خود مجھے بولتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا ہوا, کیا مستان بابا کو دیکھ لیا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یار یہ کیا آدمی ہے, یہ کیا شخص ہے. تو خیر بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ کالا علم کرتا ہے. کیونکہ جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا اس کو, وہ کنٹینر کے ساتھ بیٹھے ہوئے مٹی سے ڈھیریاں بنا رہا تھا. اور ابھی بھی میں اس کی بات کرتا ہوں, کسی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, تب بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں, اور میرے کو تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے, یا میں اپنے گھر میں بھی کرتا ہوں. تو کافی ابھی بھی میری وہی کنڈیشن ہے. نہیں تو مجھے بتائیے کہ یہ وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو اس بات کا بخوبی علم ہے
ہاں ان کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ یہ کچھ کرتا ہے. تو وہ میری نیچر سے مجھے اچھی طریقے سے واقف تھے میرے کولیگ, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ چوہان ہے, یہ ڈرتا نہیں ہے کسی سے, یہ بول دیتا ہے. بہرحال میرے بھی پھر بھی میں نے اپنے اوپر بہت کانفیڈینس اور تھوڑی سی ہمت کر کے اس کو دوسرے دن بلا کے میں نے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کرتے ہو بہرحال وہ یہاں نہیں چلے گا. کیونکہ اس سے پہلے میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا تھا کہ 2-4 لوگوں نے اس کو منع بھی کیا ہے, تو ان کی نوکری وغیرہ چلی گئی ہے. اچھا, ان کی نوکریاں بھی چلی گئی لوگوں کافی, ہاں مطلب کچھ تھا ایسا سی. بہرحال پھر اس نے مجھے 2-3 چیزوں کی آفر بھی کری, جیسے کہ بھائی آپ ایسا کر لیں. دراصل میرا سیپریشن ہوا ہے کافی عرصے سے, تو مجھے اس نے کہا کہ بھائی آپ کی گھر سے خود کال آئے گی, آپ کی والدہ کال کریں گی کہ آپ کی بیگم جو ہے وہ گھر آ گئی ہیں اور آپ جا کے خود کریں گے. لیکن بہرحال آپ کو پھر میں نے 2-4 لوگوں سے معلوم بھی کیا, خاص طور پہ اپنی آنٹی سے, کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو کالا علم کرنے والا اور کروانے والا دونوں دینیں اسلام سے خارج ہیں, لہذا آپ اس کے چکر میں مت پڑیے. آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آگے کے لیے بہتری ہو اور اس سے آپ سب کچھ چھوڑ دیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ نے جو پلٹ کے دیکھا تو وہ شخص کی ہائٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 کنٹینر یعنی کہ 40 فٹ جتنی ہو چکی ہے. میکسیمم 16 فٹ. 16 فٹ جی 16 فٹ 16 فٹ. تو یہ مطلب یہ مخلوق آپ نے دیکھی تھی یا یہ وہی بابا جن کی بات وہی شخص؟ تو یہ انسانی طور پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیم برانا تھا. اچھا, اس کی ایک خاص بات یہ بھی تھا تو وہ نیم برانا, لیکن وہ کرتا تھا تو قرآن پاک کی تلاوت نیم برانا ہو کے. اچھا, اس سے جو ہے نا پھر مجھے وہ پتا چلا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کالا علم کرنے والے قرآن شریف کی وہ کرتے ہیں, تو یہ بتائیے طریقے سے کرتے ہیں. جی, یہ بابا ابھی بھی ہوں گے؟ یہ کتنے سال پرانی بات ہے آپ کی؟ یہ میکسیمم کوئی 8-9 سال پرانی. 8-9 سال. تو ابھی بھی آپ کے کوئی دوست احباب تو ہوں گے اس علاقے میں؟ ہاں ہے, لیکن ابھی وہ ہے نہیں. وہ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلے گئے, اور ان کے تو بہت سارے واقعات تھے. مطلب جو لوگوں سے میں نے سنے, پھر اس کے بعد اپنے ساتھی ہونے کے بعد ان کے تو بہت سارے واقعات تھے کہ ان کے پاس بہت ساری جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور اپنا کام کرواتے ہیں پیسے دے کے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ڈرتا تو ہر بندہ ہے, ہر شخص سے ظاہر ہے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ تو اوپر کی چیزیں لوگوں کو ڈرا رہی ہوتی ہیں, اور کچھ انسان نما لوگ بھی لوگوں کو بہت سخت ڈرا رہے ہوتے ہیں. اچھا سنیں, آپ میری ریکویسٹ ایک مانیں گے؟ جی. آپ ای میل ہے آپ کا, ای میل ایڈریس ہے آپ کا؟ جی ای میل ایڈریس ہے میرا. تو آپ ایک کام کریں, آپ کوشش کریں, پتہ کریں اس جگہ پہ کہ یہ شخص, یہ بابا ابھی بھی ادھر ہے موجود کہ نہیں. کسی بھی طرح جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے 18 ایئرز اس فرم میں کام کیا ہے, تو اور سب سے زیادہ اس مطلب جگہ پہ میں ہی رہا, اپوائنٹمنٹ میری رہی, میں ہی ڈسپیوٹ رہا اپنی کمپنی کی وجہ سے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ اس کی یہ ساری چیزیں بہت کم ہو گئی تھیں, وہ جو بھی کچھ کرتا تھا, لیکن یہ کہ وہ کافی, لیکن وہ مجھے بہت ٹیڑھی نظروں سے دیکھا کرتا تھا. اور اس کے علاوہ ابھی جو ریسنٹلی ہمارے ساتھ ایسا چل رہا ہے کہ ہمارے گھر میں باقاعدہ کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہوتا ہے, ہمارے سامنے ٹہل رہا ہوتا ہے. مطلب یہ ابھی یہ سین جو ہے اب گھر میں جو شروع ہوئے ہیں, اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ جو یہ واقعات ہوتے ہیں یہ جنوری ٹو مارچ, جنوری سے مارچ, یعنی کہ ابھی مارچ تو چل رہا ہے, ابھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ایسا؟ جی ہاں, ہمارے گھر میں باقاعدہ میری بیٹی ہے, میں ہوں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے, اور اتنی سخت ٹف ٹائم ہے کہ ہم یہ گھر چھوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم یہ گھر چھوڑ نہیں سکتے. اور یہ آپ مالک ہیں اس گھر کے یا رینٹ پہ آپ؟ جی ہم رینٹ پر ہیں, لیکن 22 سال سے اس گھر میں. اور یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کب سے ہونا شروع ہے؟ 2-3 سالوں سے؟ نہیں, یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور کافی عرصے سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ گھر چھوڑیں, لیکن ہم یہ گھر چھوڑ نہیں سکتے. ایون کہ اس گھر کا سودا بھی ہوتا ہے تو یہ گھر بکتا نہیں ہے, سودا کینسل ہو جاتا ہے. بہت مطلب ایسا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, وہ کہتے ہیں نا کہ جن چھوڑ دیتے ہیں بھوت چھوڑ دیتے, کچھ چیزیں نہیں چھوڑتی, تو اس میں یہ گھر بھی, یہ گھر ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک بات مجھے بتائے گا,
میں معذرت اگر آپ نہیں بتانا چاہیں تو آپ بالکل منع کر دیجیے گا. کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ابھی آپ کے ساتھ گھر میں پیش آیا ہو, جس سے آپ کو پتہ یقین ہو گیا ہو کہ یار یہاں پہ تو کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے. ریسنٹلی میں تھوڑا سا جاب لیس ہوا تھا 1-1.5 مہینے کے لیے, تو کافی ٹائم اپنا گھر میں گزارا ہے, تو میں نے خود دیکھا ہے, کیونکہ میں رات میں جاگ بھی رہا تھا, آپ کے پروگرام وغیرہ بھی سن رہا تھا, FM سن, تو کافی عرصے سے سننے کا میرے کو شوق ہے. تو ابھی ریسنٹلی میں یہ ہے کہ میں چائے لینے کے لیے جب اپنی کچن میں جا رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو ہمارے کوریڈور سے اترے ہیں تو ہمارے سیڑھیوں کے پاس 2 فریمز لگی ہوئی ہیں, کھانا کی اور ایک حضور کے پاک کے روزے کی. صحیح. حالانکہ اس کے ہوتے ہوئے بھی, اور جب وہ میں وہاں سے کراس کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل وہ میرے ساتھ ٹچ ہے. اور پھر جب میں کچن میں گیا ہوں, میں نے جا کے اس کو چولہے کو آن کیا ہے تو وہ وہاں سے نکلا ہے اور کوریڈور میں ٹہل رہا ہے, انتظار کر رہا ہے میرا. یہ ابھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ یہ ابھی تو چل رہا ہے ہمارے گھر میں, تو یہ چلتا رہتا ہے. مطلب ہماری بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, چھوٹے بھائی کی بھی بیٹی دیکھ رہی ہے, مطلب یہ چل ہی رہا ہے, سب کے ساتھ چل رہا ہے. لیکن یہ کہ ہمیں پریشان نہیں کر. اور آپ نے کبھی بھی ان کی, لیکن آپ نے بھی کبھی ان کو فزیکلی دیکھا نہیں ہے؟ ہاں, فزیکلی محسوس کیا ہے, دوپٹے دیکھیں, بچے دیکھیں کھیلتے ہوئے. ہاں, کیونکہ ہمارے یہاں تو زیادہ تر مطلب میری بھی بیٹی ہے, چھوٹے بھائی کی بھی بیٹی ہے, تو کبھی بچوں میں لڑکے ہوتے ہیں. جیسے سسٹر کے بیٹے کو دکھا تو وہ لڑکا تھا, اور مجھے تو باقاعدہ 2 شیزہ دکھتی ہیں لال دوپٹے والی جو ٹہل رہی ہیں. تو یہ, لیکن ہمیں وہ پریشان نہیں کر رہی. اس کے علاوہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بھائی حاجی ہے, تو گھر میں نماز وغیرہ اور قرآن شریف وغیرہ سب پڑھتے رہتے ہیں. لیکن ان 3 مہینوں میں کافی پریشان رہتے ہیں. مطلب والدہ کا انتقال بھی ہوا 2017 میں, تو فروری کا مہینہ تھا, مارچ کا. اور ابھی والد صاحب کی طبیعت بھی خراب ہوئی تو فروری مارچ میں ہوئی. اچھا, اب جب ہم ان کا کسی سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا تو خود بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی دل بیٹھنے والی بات ہی نہیں کر رہا ہوتا, ایسا ہو رہا ہے. اور آپ کے ایک پروگرام میں ایک لیڈی تھی, انہوں نے گلشن اقبال سے ایک قصہ سنایا تھا آپ کو. ہیلو, پتہ نہیں آپ کون سا, تو آج سے کچھ 1-1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے. صحیح. تو وہ جو انہوں نے آپ کو سنایا تھا وہ بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے ہم سے, کیونکہ میری گلشن میں ماموں کی فرسٹ وائف کا جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ بھی بلڈنگ سے گرنے سے ہوئی تھی, اور ان کی بھی بلیڈنگ وغیرہ نہیں رک رہی تھی. تو اس گھر کا بھی یہی سین تھا کہ واش روم کے دروازے لاک ہو جاتے تھے اور کافی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ڈرتے تو خیر اللہ کی ذات سے چاہیے, لیکن ایسی چیزیں ڈراتی ہیں. بس اللہ پاک اتنا رحم کرے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ابھی تک انہوں نے ہم کو کوئی ایسا نقصان تو نہیں پہنچایا اس گھر میں, لیکن یہ ہے کہ ڈراتی فل پرجوش طریقے سے, اور ہم یہ گھر نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, میں تو آپ سے ویسے بیسکلی ملنا بھی چاہ رہا تھا بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کا پروگرام میں بہت تجسس سے سنتا ہوں اور بہت کہیں بھی ہوتا ہوں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا پروگرام سنوں. چلے, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اپنا خیال رکھیے گا پلیز. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. چلے جناب, یہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں. اب ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے, لیکن یہ دیکھیں. خیر, بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف, دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون ہے ہمارے لائن پہ موجود؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, مسز نثار بات کر رہی ہوں. مسز نثار بات کر رہی ہوں. نثار جی. مسز نثار, آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ جی, میرے ساتھ تو شادی کے بعد ہی واقعہ پیش آیا تھا نا. ایسے نہیں بولتے اپنے میاں کو. میری شادی ہوئی 1 مہینہ ہوا میری شادی کے بعد. جیسے کہ مجھے اپنے کمرے میں نا سایہ دکھائی دیتا تھا. پھر اس کے بعد جیسے کہ میں اکیلے میں صبح کے ٹائم سو نہیں سکتی تھی. جیسے میں دن میں ڈرتی ہوں, رات کے ٹائم نہیں ڈرتی. دن کے ٹائم میں ڈرتی ہے, رات میں نہیں ڈرتی؟ ہاں, دن کے ٹائم ڈرتی ہوں. اکیلے میں سو نہیں سکتی, صبح کے ٹائم دوپہر کے ٹائم نہیں سو سکتی, رات کے یعنی کہ شام کے ٹائم بھی کسی ٹائم پہ بھی نہیں سو سکتی. اوہو, یہ تو بڑی پرابلم ہے کہ آپ کو سونے نہیں دے رہے. ہوتا کیا ہے؟ یعنی کہ شوہر ساتھ ہو یا کوئی بھی ساتھ سوئے پھر میں نہیں ڈرتی. اکیلے میں نہیں سو سکتی, یعنی کہ دن میں کسی بھی ٹائم نہیں سو سکتی.
اور رات میں آرام سے کون سا سو سکتی ہوں میں نا. نہیں چلیں، یہ تو بڑا کامن ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو ڈر لگتا ہے؟ کیا کچھ ہوا ہے کبھی کوئی؟ جیسے میں سو رہی ہوتی ہوں نا، جیسے مجھے محسوس ہوتا ہے جسم بھاری ہو جاتا ہے میرے ساتھ. تو ایک دفعہ میں سو رہی تھی، یعنی کہ منہ میں کمر ڈال کے، یعنی کہ ایسا مجھے دکھائی دیا چھوٹا سا ایک جن ہوتا ہے ڈرونی، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی، چھوٹا سا ناک ہوتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ چھوٹے سٹ کا جن دیکھا میں نے. پہلے میرے بائیں سائڈ آتا ہے، ایک گلاس میرا سائڈ ٹیبل میں میرا گلاس رکھا ہوا ہے، وہ اٹھاتا ہے. پھر اس کے اندر پانی نہیں ہوتا، یعنی کہ دکھائی نہیں دیتا. پھر اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، جیسے کہ میرے چہرے کے اوپر نا پانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے وہ. صحیح. یعنی کہ دوسری طرف آ جاتا ہے. پھر دوبارہ یعنی کہ وہ کوشش، جیسے وہ پانی کا وہ چھڑکاؤ کرتا ہے، پانی آتا نہیں میرے چہرے میں، یعنی جیسے پھر نا یہ جسے میرا فل جام ہو جاتا ہے. یعنی کہ اچھا، تو دیکھیں بیوی، آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں 99% یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جنات، کوئی یہ اس کا چکر نہیں ہے. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں، 99% میں کہہ رہا ہوں 1% چانس ہے کہ ہو ایسا. اللہ ہی کو زیادہ بہتر معلوم ہے. اس کیفیت کو سائنس نے سمجھ لیا ہے. اس کو کہتے ہیں سلیپ پیرالائسس. سوتے میں آپ کو لگنا کہ آپ کا سانس نہیں آ رہا، گلا گھٹ رہا ہے، پھر آپ کو لگے کہ جس میں میرا پورا جام ہو جاتا ہے. ہاں، پھر آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہو لیکن آپ ہل نہیں پا رہی ہو، جی چیخنا چاہ رہی ہو. نہیں پاتی. جیسے میں کرسی پڑھنا اسٹارٹ کرتی ہوں نا، تو یعنی کہ جس سے میرا یعنی کہ ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہے، اس کو سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں، اور اس کا تعلق جنات سے نہیں ہے. تو آپ ہاتھ تالی مارے، کوئی جن من نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ میں نے حساب کتاب بھی کروایا تھا، انہوں نے بولا نظر رہا ہے. وہ یعنی کہ بابا کو جا کے بولے، یعنی کہ بہت اچھا، یعنی کہ یہاں پر کافی ہمارے جتنے جاننے والے بالکل سب ٹھیک ہو گئے. ہمارے گھر کے سامنے ایک بلڈنگ ہے جنات سے فل بھری ہوئی ہے. تو وہ آپ کو کیسے پتا چلا جنات سے بھری ہوئی؟ یعنی کہ وہ ہمارے جس علاقے میں ہم رہتے ہیں شہر شاہ میں، وہ چاند بلڈنگ ہے، یعنی کہ مشہور بلڈنگ ہے. ادھر کو نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے. دیکھیں، شیر شاہ کو تو چھوڑ ہی دینا. شیر شاہ میں تو ابھی تھوڑے دن پہلے وہ مخلوق ایک نظر آئی تھی، اچھلتی ہوئی، بکرے کھا گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا. پتہ چلا وہ دشمنی میں کسی نے مار دیے تھے اور یہ سب ہو گیا تھا. تو یہ بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھیلائی بھی ہوتی ہیں، ریومر جسے کہتے ہیں. تو ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح ہے، آپ آرام سے نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے جھکیں. منزل یعنی کہ ریگولر میں پڑھتی ہوں، تو اس دن میں یعنی کہ دن میں سو بھی جاؤں پھر نہیں ڈرتی. اور جس دن میں منزل نہ پڑھوں پھر اس دن میں ڈر جاتی ہوں. ہاں، تو یہ جو ہے نا، یہ میرا یہ اوپینین ہے. ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہوں وہ درست ہو. لیکن جو میرا اوپینین ہے اس معاملے میں، وہ آپ کا ذرا ذہنی مسئلہ ہے. ذہنی سے مراد یہ نہیں کہ میں آپ کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی اوٹ پٹانگ بات بول رہا ہوں. آپ جو ہے نا، وہ کیونکہ اکیلی ہوتی ہیں گھر میں، تو آپ کو اس سے خوف آتا ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ جب خالی دماغ ہوتا ہے تو 10 اور باتیں آتی ہیں. نہیں، میں فیملی کے ساتھ ہوں، میرے نیچے لیزا پوشن ہے، یعنی کہ میں سارا دن اوپر ہوتی ہیں اپنی ساس کے ساتھ. تو آپ کو ساس سے مسئلہ ہے پھر؟ نہیں، ساس کا مسئلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ساس میری بہت اچھی ہے. چلیں بہت بہت شکریہ، تھینک یو، اپنا خیال رکھیے گا. چلے جناب، ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ای میل ہے، پھر دیکھتے ہیں. ہلو، السلام علیکم مناج بھائی. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ میں سنجے شہزاد بات کر رہا ہوں. شہزاد جی شہزاد، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی یونیورسٹی میں، کراچی یونیورسٹی میں بی ایس سی کر رہا ہوں. اچھا، چلیں، ابھی تو نہیں کر رہے، ابھی تو آپ کچھ نہیں کر رہے، ابھی تو آپ ہماری طرح گھر پہ بیٹھے ہوئے. جی ہاں، بالکل، ابھی تو ایسا ہی چل رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ کراچی یونیورسٹی کا ایک مجھے بتائیے کہ مجھے بہت ساری ای میلز آتی ہیں، میں نے بہت سارے واقعات سنے ہیں، شیئر بھی کیے ہیں. کراچی یونیورسٹی کے بتا رہا تھا آپ کو. لیکن پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی سنی سنائی بات پہ نہ مجھے بتائے گا. آپ مجھے اگر کوئی آپ کے پاس دیکھا ہے تو میں بتا رہا ہوں. ہاں، یہ بات ہوئی زبردست، بتائیے.
دیکھیے میرا ایک دوست ہے جس کا نام ہے دتا پاوڑے, مطلب کہ اس کا نام ہے, اس کا نام وہ ہے اریبا ہے, ہم لوگ اس کو بولتے ہیں اس طرح. اچھی بات ہوگی کہ جو اس کا نام ہے اسی سے پکارے. آپ کی جو دوستوں کے نام ہیں دوستی والے, وہ دوستوں کی محفل میں کر لیجیے. تھینک یو. اچھا سوری. تو نا ہم لوگ نا باہر گھومنے کے لیے جا رہے تھے, تو نا یہ اسٹیٹس کا وہ ہے نا برانچ کی طرف نا ہمیں کچھ دکھا بہت عجیب سا, مطلب کہ اس کے جو سامنے کا جو حصہ تھا نا وہ پورا سلا ہوا تھا. وہ ہم لوگ کو دیکھ کر میری تو حالت خراب ہوئی اور میں بھاگ گیا. اچھا بس یہ ہوا آپ کے ساتھ؟ مطلب یہ مطلب کوئی کلین شیو کر کے آگے ہو گیا یار, کیا ہو گیا؟ نہیں یار میراج بھائی حالت بالکل خراب ہو گئی تھی اس کے بعد سے میری. یہ تو آپ اچھا چلے میں مان لیتا ہوں. پیچھے پڑ کے میں نے بعد میں دیکھا نا تو مجھے دکھا بھی نہیں واپس سے. تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہو, آپ نے پیچھے دیکھا وہ سائڈ میں کھڑا ہوا آپ کے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, مطلب کہ میں نے اس کو دیکھا نا تو وہ خطرناک طریقے سے میری طرف دیکھ رہا تھا وہ, تاکہ میں ایوننگ شفٹ میں ہوں. اچھا. تو تقریباً 8:30 بج رہے تھے رات کے. گندی نگاہ سے تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ بالکل خراب ہو گئی تھی دیکھ کر وہ. اچھا چلے پھر بھی اچھا. اور باقی مطلب اچھا چلے, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. خیال رکھیے گا. تھینک یو. دیکھیں شو ہمارا ہارر شو ہے. شوق میرا بڑا ہے ہمیشہ سے, جنات اور یہ اور وہ. لیکن ایک مسئلہ اور ہے کہ جب تک کلیئرلی آپ بتائیں گی نہیں نا مجھے, یا لوگوں کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ بھی شیئر کریں, جب جس کے ساتھ بھی آپ بات شیئر کر رہے ہیں کلیئرلی نہیں بتائیں گے تو وہ بات ہمیشہ ادھوری لگے گی. میرے لیے وہ کوشچنز ریز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, میں چل رہا تھا اور سامنے سے میں نے دیکھا ایک بندہ اور پھر میں بھاگ گیا. تو بھائی کیوں بھاگ گئے, دیکھا ہی کیوں؟ اگر دیکھ بھی لیا تو بھاگے کیوں؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے بیچارہ سامنے سے جا رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی سکن ڈیزیز ہو, بندے کو کوئی الگ شخص ہو, کوئی کلین شیو کر کے آ گیا ہو, کچھ ہو گیا ہو, بیچارہ کیچڑ میں گر گیا ہو, کیچڑ. تو یہ تو ازمپشن پہ آپ نے کر دیا نا. خیر چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ای میل کی طرف. یہ گلوز وغیرہ پہننے سے نا عجیب حالت ہو گئی ہے, سب چیزیں گر جاتی ہیں, سلپ ہو جاتا ہے. ویل ایک سیکنڈ رکیے گا. سلام منہاج, میرا نام سیف ہے. میں اپنے کزن کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو 4 سال پرانا ہے. میرے کزن انجینئر ہیں اور وہ ایک فرم میں جاب کرتے تھے. وہ فرم جاب کے سلسلے میں کزن کو دبئی لے گئی. وہاں ان کے روم پرووائڈ کیا گیا. میرے کزن کو سیپریٹ روم دیا گیا. ان کا روم 5th فلور پہ تھا اور اس روم پر رہنے والوں نے بتایا کہ اس فلور پر کوئی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے اس پہ زیادہ دھیان نہیں دیا. 2 دن بعد میرے کزن نے اپنی امی سے جو بات کر رہے تھے, میری خالہ جو ہیں, وہ اسکائپ پر بات کر رہے تھے. ان کا لیپ ٹاپ اس طرح رکھا ہوا تھا کہ ان کے پیچھے روم کا ڈور نظر آ رہا تھا. تو بات کرتے کرتے خالہ نے نوٹس کیا کہ روم کے باہر لاؤنج میں کوئی بچہ لیفٹ ٹو رائٹ موو کر رہا ہے, اور انہیں 3-4 بار نوٹس کیا. تو میرے کزن سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا میں اکیلا ہی ہوں. خالہ نے اس کے بارے میں بتایا تو کزن نے اگنور کر دیا اور کہا کہ کوئی نہیں ہے, آپ کا وہم ہے. اس کے نیکسٹ ڈے وہ پروجیکٹ کے ریلیٹڈ اپنے کولیگ سے بات کر رہے تھے, تو اس کولیگ کو لگا کہ کبرڈ کے ڈور اوپن ہوئے اور پھر بند ہو گئے, جیسے اندر سے انہیں کوئی دیکھ رہا ہے. 2 بار ایسا ہوا لیکن انہوں نے اگنور کر دیا. ان کے روم میں کبرڈ تھی جس کے 5 دروازے تھے. جب وہ سونے لگے, لائٹس آف کی تو 5 دروازے اندر سے بجنے لگے, جیسے اندر سے زور زور سے کوئی بجا رہا ہو. کزن بہت ڈر گیا تھا. لائٹس آن کری لیکن تب بھی دروازے بجتے رہے. اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے. 5 منٹ کے بعد بالکل خاموشی ہوئی تو انہوں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو اس میں ایک بچے کی ڈیڈ باڈی تھی. جب وہ بھاگنے کے لیے پیچھے مڑے تو وہاں پر وہی بچہ کھڑا تھا جس کی ڈیڈ باڈی تھی. اس کی پوری باڈی جلی ہوئی تھی, اس کی آئی لیڈز ہی نہیں تھی.
اور آنکھوں سے خون گر رہا تھا اور وہ زور زور سے ہنس رہا تھا. وہ فوراً سب کچھ چھوڑ کے اس روم سے باہر بھاگے اور ہوٹل سے بھی باہر چلے گئے. ان کا موبائل فون روم میں ہی رہ گیا تھا. پوری رات انہوں نے جاگ کر گزاری اور جب صبح ہوئی تو گارڈ کے ساتھ جا کر روم میں گئے اور وہاں دیکھا تو کوئی ڈیڈ باڈی نہیں تھی. اس کے بعد وہ اپنا لگیج لے کر اس روم سے چلے گئے. خیر یہ مجھے بتائیے گا کہ پلیز یہ کون سا ہوٹل ہے دبئی کا؟ اگر ہمیں بتا دیں تو بہتر ہوگا. ابھی کچھ جب دنیا کھلے گی، زندگی چلنا شروع ہوگی تو شاید میرا ایک چکر لگے دبئی، تو دیکھ لیں گے اس ہوٹل میں رہ کے یا اس ہوٹل کے قریب سے گزر کے. خیر پروگرام کا وقت ابھی ہمارا اٹس 1:37، آلموسٹ 10-15 منٹ باقی ہیں، 20 منٹ باقی ہیں ختم ہونے میں. زیادہ سے زیادہ کالز آج لیتے ہیں کیونکہ ای میلز ہم کم پڑھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ مناج بھائی میں فیصل بات کر رہا ہوں ملیر ہال کراچی سے. فیصل کیسے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. مناج بھائی مجھے اپنا واقعہ شیئر کرنا ہے. ہمارے ہم لوگ جو ہماری بہن کی شادی تھی 2012 فیصل میری بات تو سن لیں. فیصل میری بات تو سن لو. فیصل میری بات تو سن لیں. فیصل میری بات تو سن لیں. میں بولے جا رہا ہوں 15 سال ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، آپ نے سنا ہی نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے آپ یقین دہانی کرائیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکل رہے. جی الحمد للہ میں گھر سے نہیں نکل رہا. قسم ہے آپ کو؟ جی جی زبردست. اب بولیے کیا واقعہ ہے؟ ہاں تو یہ واقعہ یہ ہے کہ 2012 میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے رینٹ کے مکان پہ. کچھ ناگزیر وجوہات تھیں اور بہن کی شادی تھی. تو جس مکان میں ہم لوگ شفٹ ہوئے تھے تو وہاں پہ کچھ معاملات تھے. فیصل ڈرتے ڈرتے کیوں بول رہے ہو؟ آواز ہی کلیئر نہیں آ رہی. آرام سے بولو یار. ڈرتے ڈرتے کیوں بول رہے ہو؟ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے. آرام سے بولو. آرام سے. ڈر نہیں ہے بالکل بھی. ہاں آواز کلیئر نہیں آ رہی، وہ ایسا لگ رہا ہے دب رہی آواز اس طرح نا ہوتا ہے. آرام. اچھا ہاں تھینک یو تھینک یو. تو یہ تھا کہ بہن کی شادی کے سلسلے میں مکان جانا پڑا رینٹ پہ. تو وہاں پر یہ ہوا کہ کچھ عجیب غریب واقعات تھے. اب جیسے کہ کنڈیاں ونڈیاں جو تھی نا آٹومیٹکلی کھل جاتی تھی، بند ہو جاتی تھی. روزانہ کھڑکیاں ان کو میں بند کرتا تھا. صحیح. تو روزانہ رات کو کھلی ہوتی تھی وہ. تو یہ بڑی پریشان کن بات تھی. تو ایک دن اچانک ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، یہ 12-12:30 بجے کی بات ہوگی. تو اس وقت میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اس کمرے میں. وہاں ہمارا ٹیلی ویژن رکھا ہوا تھا اور پیچھے کھڑکی تھی، بالکونی تھی، گیلری تھی، وہاں سناٹا ہوتا تھا. تو میری نظر پڑی کہ کھڑکی کے پیچھے ایک دلہن کی گروپ میں لڑکی کھڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس چیز کو اگنور کیا، لیکن میرے چھوٹے بھائی نے بھی دیکھا. اس نے بولا بھائی یہ کیا ہے؟ تو میں نے بولا کہ یار یہ تو پریشان ہو جائے گا. تو میں نے بولا کہ یہ ڈرے گا، تو اس وجہ سے میں نے ظاہر نہیں کیا. لیکن اس کے بعد میں نے بولا کہ ہاں میں نے بھی اس لڑکی کو دیکھا تھا اور وہ دلہن کے روپ میں تھی. سمجھ سے باہر کیا معاملات ہیں. تو ہماری امی ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ معاملات دیکھے تھے. تو ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہوئے تھے اور ہماری امی کے ساتھ کچھ معاملات ایسے ہیں خاندانی کے ان کو ان چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے جہاں ہوتی. پھر بعد میں امی نے یہ بتایا کہ بیٹا وہاں پر ایسے معاملات تھے اور جو بھی تھے وہاں پہ وہ برے نہیں تھے، اور جو بھی معاملات تھے جو بھی اللہ کی مخلوق تھی وہاں پہ، لیکن وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اور بس یہ کہ خیر امی نے یہ بتایا کہ ہم لوگ بہت پریشانی میں آئے ہیں اور ہم لوگ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اور یہاں سے جلد شادی کر کے بچے کی رخصت لے لیں گے اور اس سے زیادہ ہم نہیں رکیں گے. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے اور جو بھی ہے امی کو، کیونکہ امی کو خواب میں یہ ہوا تھا. تو امی نے بولا کہ بس ہم لوگ آپ کو زیادہ وہ نہیں کریں گے، اب چلے جائیں گے، آپ ہمیں تنگ مت کریں. پھر جیسے تیسے معاملات ہو گئے. تو پھر جب بہن کی شادی ہو گئی تو پھر حالات وہاں پہ بگڑنا شروع ہو گئے تھے. تو پھر امی نے بولا کہ بیٹا واپس گھر چلنے کی کرو، یہاں سے چھوڑو. پھر کیونکہ امی کی پھر حالت خراب ہونا شروع ہو گئی. تو پھر ہم نے جیسے تیسے وہاں سے جانے کی تیاری کی اور پھر وہاں سے گھر چھوڑ دیا. وہ بس یہ تھا. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے واقعات ہیں لیکن وہ پھر انشاءاللہ کبھی میں شیئر کر دوں گا. بالکل بالکل. چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا.
اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے ایک اور کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سے لائن پہ موجود؟ جی میں سویرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. سویرا کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. مناج بھائی آپ کیسا؟ میں ٹھیک ٹھاک جی. مناج بھائی میں نے آپ کو ایک میل کیا تھا, اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک گھر تھا نیو کراچی میں. اس میں شاید آپ کو یاد ہو کہ بہت عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے, ہمارے جانور مر جایا کرتے تھے. اور مطلب لوگوں کو, تو میرے خالو کو اور میری امی کو ایسا لگتا تھا کہ اس گھر میں کوئی لڑکی ہے, مطلب جو نظر آتی تھی تو دلہن کے روپ میں وہ نظر آتی تھی. صحیح. تو ہم لوگ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہے کچن میں. امی نے جب دیکھا کہ کچن میں, پہلے کچن تھا بیچ میں, ایک سائڈ میں ہمارا کمرہ تھا, ایک سائڈ میں امی کا کمرہ تھا. امی کو لگا کچن میں کوئی ہے, ہم دوسرے کمرے میں سو رہے تھے. امی دیکھ رہی ہیں آوازیں ختم, امی جا کے اپنے بیڈ پہ لیٹ رہی ہیں, دوبارہ آوازیں آنی شروع ہو رہی ہیں. اب وہ کہہ رہی ہیں کہ کون ہے کچن میں. ایسا عجیب و غریب واقعات ہوتے تھے, لیکن میرے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہوا. مجھے ایک دفعہ بس خواب میں آیا تھا کہ میں اس گھر کے قریب میں ایک قبرستان تھا, تو میرے خواب میں آیا کہ میں وہاں سے گزر رہی ہوں اور جو موسم ہے نا وہ ایسا ہے اورنج, اور ایک قبر ہے, اس پہ ایک عورت ہے جو کہ بالکل بلیک کلر کے کپڑوں میں مطلب ملبوس ہے, اور وہ کوئی مردہ ہے اس کو کھا رہی ہے. اور میں جا کے اس کے قریب کھڑی ہو گئی اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہی ہے, اور ایسے مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں, اس کا بس نہیں چل رہا کہ میرے پاس آئے اور مجھے کاٹ مطلب تیر پھاڑ کے رکھ دے, لیکن وہ اپنی جگہ پہ فریز ہے ایک دم, اور وہ میرے پاس نہیں آ سکتی. مطلب تو بچپن سے ہی میں ان سب چیزوں سے نہیں ڈرتی, اور میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ ہو ایسا, لیکن میرے ساتھ کوئی کچھ ہوتا نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. فارچونیٹلی ہے یا انفارچونیٹلی ہے, ویسے مجھے بڑا شوق ہے کہ میں تو رات میں مطلب 3 بجے اپنے گھر کی ٹیرس پہ چلی جاتی تھی اور گھومتی رہتی تھی کہ شاید کچھ نظر آ جائے, لیکن کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. اور جس کمرے میں یہ نظر آتی تھی میں اس کمرے میں اکیلی سو جایا کرتی تھی, لیکن آج تک میرے ساتھ ایسا کچھ سین ہوا نہیں. چلے اچھی بات نہیں ہوا. نہیں, مجھے تو مطلب میں کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی آئے یا کوئی سپر نیچرل چیز مجھ سے کانٹیکٹ کرے یا کوئی ایسی ڈسکشن ہو, مجھے بڑا شوق ہے. چلے میرے پاس اگر کسی کا نمبر آئے تو میں آپ کو نمبر دے دوں گا, آپ کانٹیکٹ کریے گا. نہیں کس بات کی آپ کو اتنی وہ ہے خواہش کے کانٹیکٹ کریں؟ کیا کرنا ہے ان سے؟ کوئی محبوب کو قدموں میں لانے کیا آپ نے؟ کیا نہیں کرنا کیا ان کا؟ آپ اگر آپ کے پاس آپ نے دیکھ بھی لیا ان کو تو کیا اس سے کیا ملے گا کیا آپ کو؟ نہیں مطلب کچھ ڈیرنگ کرنا ہے نا. ڈیرنگ کرنا ہے تو ایک کام کریں 10ویں منزل سے گر جائیں. ڈیرنگ کرنے کے مطلب ڈیرنگ لائف ہونی چاہیے. پڑھائی کریں ڈیرنگ اس میں پڑھائی میں کریں. پڑھائی تو میں کرتی ہوں, گریجویٹ ہوں ماشاء اللہ سے, لیکن بس انسان کو شوق ہوتا ہے, انٹرسٹ ہوتا ہے. خدا کے واسطے یہ خودکشی ہے, اس کو خودکشی کہتے ہیں, اس کو بے وقوفی کہتے ہیں کہ زبردستی کسی کو آپ پنچ کریں کہ آؤ نا میرے پاس, آؤ نا, ایسے نہیں ہوتا. جو آپ نے ورڈ یوز کیا ڈیرنگ, مطلب بہادری یہ نہیں ہے کہ میں جنات کو ڈھونڈنے نکل گئی. بہادری کی ٹرمینالوجی جو ہے نا وہ مختلف ہے. لوگوں کی مدد کرنا, اگینسٹ دی آڈز جانا, جاب کرنا. ہمارے معاشرے میں عورت کو جاب کرنا ایک بہادری ہے. تو یہ جنات دیکھ لینا یہ بہادری تھوڑی ہے, یہ تو حقیقت ہے. میں جاب کرتی ہوں ماشاءاللہ. ہاں تو یہ حقیقت ہے. یہ تو آپ کو, آپ اس پہ جتنا فوکس کریں گی اتنا آپ سے دور ہوتا رہے گا. صحیح بات ہے. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جو جتنا ڈرتا ہے نا یہ چیزیں اس کو اتنا ڈراتی ہیں, اور جو جتنا بہادری دکھاتا ہے اور فیس کرنے کی ہمت رکھتا ہے نا تو اس کے سامنے آتی بھی نہیں ہے چیزیں. اچھا پتا نہیں, اب یہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک الگ زاویہ ہے اس پہ. چلے پھر بھی بہت بہت شکریہ آپ کا, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. چلے جناب ایک لاسٹ ای میل کی طرف بڑھتے ہیں. میں ابھی یونیورسٹی لیول پہ آ چکی ہوں,
تو یہ واقعہ یا واقعات بہت پرانے ہیں. یہ تب کے ہیں جب میں سیکنڈری لیول پر تھی، تب یہ واقعات سٹارٹ ہوئے، اور جب تک ہم شفٹ ہوئے تب تک چلتے رہے. اور ہم نے گھر تب شفٹ کیا جب میں میٹرک میں تھی، مطلب 2014 میں. ہم اورنگی ٹاؤن سے عثمانیہ کالونی کی طرف شفٹ ہوئے. تب میں سیکنڈری لیول پہ آ چکی تھی. ہمارے اس گھر کے 3 فلورز تھے. میں، میری 2 بہنیں اور چھوٹی پھپھو کا روم گراؤنڈ فلور پہ تھا. امی ابو کا روم فرسٹ فلور پہ اور بڑی پھپھو اور کزن کا روم ٹاپ فلور پہ ہوا کرتا تھا. جب ہم شفٹ ہوئے تو وہ گھر کافی سال سے بند تھا. اس گھر میں چھوٹے واقعات ہونا شروع ہوئے، جیسے چیزوں کا غائب ہو جانا، پھر نہ ملنا. پھر آہستہ آہستہ کر کے واقعات بڑھنا شروع ہوئے، ان کی انٹینسٹی بڑھنا شروع ہوئی. پھر کہتی ہیں کہ فیملی ممبرز کی شکل میں لوگوں کو دیکھنا، اور جیسے ہی انہیں آواز دی جاتی یا انہیں محسوس ہوتا کہ ہم نے انہیں دیکھ لیا ہے تو وہ سامنے ہی غائب ہو جاتے. شفٹنگ کے کچھ ہی دنوں میں پہلے میرے بھائی سٹیئر سے گرا، اس کا سر پھٹ گیا. پھر کچھ ہفتے بعد میری پھپھو کے ساتھ یہی ایگزیکٹ واقعہ ہوا. پھر کچھ دنوں کے بعد میرے والد صاحب کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا. اور پھپھو اور والد صاحب دونوں کا یہ ماننا ہے کہ جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے تو کسی نے ان کا پیر کھینچا، کسی نے ان کو دھکا دیا. بھائی چونکہ بہت چھوٹا تھا تو وہ یہ بتا نہیں پا رہا تھا یا بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا. گھر کا وہ پارٹ جہاں سب نے کچھ نہ کچھ دیکھا یا سنا تھا وہ تھا فرسٹ فلور، یعنی امی ابو کے روم والا فلور. اور گھر کے اس پارٹ میں میرے ساتھ بہت کچھ ہوا، اور جب تک ہم نے وہ گھر چھوڑنا تھا تب تک شاید مجھے ان چیزوں کی عادت ہو چکی تھی. خیر، ایک دن میں ٹاپ فلور سے نیچے اتر رہی تھی. میں سٹیئرز پر ہی تھی تو میں نے دیکھا نیچے والے فلور یعنی فرسٹ فلور پہ میری ہم شکل ایک لڑکی کھڑی ہے. میں حیران ہو گئی. میں نے قدم رک گئے کہ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، یہ کیسے دیکھ پا رہی ہوں، یہ کون ہے. اس نے میری طرف دیکھا اور وہ بھاگ کے امی ابو کے روم میں چلی گئی. میں بھاگی اس کے پیچھے. میں جب اس فلور پہ پہنچی میں نے دیکھا امی ابو کا روم باہر سے لاکڈ ہے. پھر ظاہر ہے میں اور ڈر گئی اور اوپر بھاگی ٹاپ فلور پہ. میں نے کسی کو نہیں بتایا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن میں اسکول کے بعد ہوم ورک وغیرہ کر کے امی ابو کے روم میں ٹی وی دیکھنے چلی گئی اور میری سب سے چھوٹی بہن بھی میرے ساتھ آ گئی. اچانک ہوا یہ کہ روم کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا. پہلے مجھے لگا شاید ہوا سے ہو گیا ہوگا. پھر اسی طرح 3 مرتبہ دروازہ خود ہی بند ہوا اور میں نے دروازہ کھول دیا. جب 4th ٹائم ڈور کلوز ہوا میں نے اسے کلوز ہی رہنے دیا. پھر دروازے کے دوسری طرف سے آوازیں آنے لگیں. میری بہن یہ سن کے مجھ سے لپٹ گئی. میری نظر دروازے کے نیچے جو کریک ہوتا ہے اس میں پڑی. مجھے کسی کے پیر دکھائی دیے. غور کرنے سے اندازہ ہوا کہ یہ پیر سالڈ نہیں بلکہ میں کسی کے شیڈو کو دیکھ رہی ہوں. ابھی لکھتے وقت بھی میری نظروں کے سامنے وہ پورا منظر ریپیٹ ہو رہا ہے. وہ پیر انسانوں جیسے ہی تھے مگر وہ صرف شیڈو تھا. وہ شیڈو دروازے کی طرف سے ہٹا تو میں نے ڈرتے ہوئے ٹی وی وغیرہ آف کیا اور ڈور بھی ڈرتے ڈرتے کھولا اور بہن کو لے کے اوپر بھاگی. امی اوپر تھیں تو میں نے انہیں بتایا. انہوں نے بہن کو سنبھالا اور نیچے جانے سے منع کیا. اسی طرح یہ واقعات چلتے رہے اور ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم وہ گھر چھوڑ دیں مگر جب بھی یہ بات یا کوشش کی جاتی کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی. مطلب ہمیں ہیلتھ ایشوز یا 2014 یا دوسرے فیملی ایشوز سے گزرنا پڑتا. 2014 تک گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے. میرے ابو کو مینٹل ایشوز ہونے لگے تھے. میں اکثر رات بھر جاگا رہتی تھی
اور ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہمیں یہ گھر چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. گھر شفٹنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا. اسے 1 ہفتے پہلے ایک رات میں ہمیشہ کی طرح جاگ رہی تھی اور میں ریڈیو سن رہی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3 بجنے والے تھے. مجھے سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آواز آنے لگی. یاد رہے میرا روم گراؤنڈ فلور پہ تھا, مطلب فرسٹ فلور سے کوئی نیچے اتر رہا تھا. آواز اتنی اونچی تھی کہ ہیڈ فونز کے باوجود مجھے آواز آ رہی تھی. ہیڈ فون کان سے نکال آیا. مجھے یاد نہیں, مگر اتنا یاد ہے کہ وہ آواز میں سن پا رہی تھی اور میں نے ریڈیو آف کیا. میں نے سوچا رات کے اس وقت کون بھاری پیروں سے اتر رہا ہے. میں چیک کرنے کے لیے گئی. یہ بات بتاتی چلوں کہ گھر میں پورا اندھیرا نہیں تھا. ایک لائٹ آن تھی ہمارے فلور کی, تو کچھ روشنی سٹیئرز تک آ رہی تھی. خیر, پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. جب میں نے غور کیا تو ایک عورت ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کرتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی, جیسے 4 پیروں والا جانور اترتا ہے, بالکل اسی طرح. میں اتنا ڈر گئی تھی کہ اس کے باوجود میں نے 3-4 مرتبہ پلکیں جھپکائیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں, لیکن وہ حقیقت تھی. وہ چیز اسی طرح نیچے اتر رہی تھی. میری ایگزسٹنس سے لا علم میں نے اس کے فیس پہ غور کیا. وہ پوری وائٹ تھی. اس کے بال اس کے منہ پہ آ رہے تھے, بٹ اس کا پورا چہرہ بالوں میں نہیں چھپا ہوا تھا. میں اس کا چہرہ صاف دیکھ سکتی تھی. آنکھوں کی جگہ بالکل سیاہی تھی, جیسے خالی, مطلب آنکھوں کی جگہ خالی ہولز تھے. اس کی جگہ پر میں روم کی طرف بھاگی. میں بہت ڈر گئی تھی. میں نے پھپھو کو اٹھایا. انہوں نے کہا آیت الکرسی پڑھو اور سو جاؤ. خیر, یہ واقعہ اس گھر کا لاسٹ واقعہ تھا. اور سب سے عجیب بات یہ تھی, جب ہم نے وہ گھر چھوڑا, مطلب ہم سے ہی دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے, ابو بالکل ٹھیک ہو گئے, بالکل ایسے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہ ہو. انہوں نے بتایا میں اس گھر میں کچھ تھا. رات بھر بچے میرے روم میں ہوا کرتے تھے, بونے سے بچے. ان کے سر بڑے ہوا کرتے تھے لیکن کھیلتے رہتے تھے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ بچے امی کو کبھی دکھائی نہ دیے, اور ابو نے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی. ہو سکتا ہے ان چیزوں نے ابو کو بہت پریشان کر دیا تھا, معلوم نہیں. لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آتا رہا. خیر جناب, بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے شو کی لاسٹ ای میل تھی. نام انہوں نے بتانے سے منع کیا, لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا شو کرنے کا صرف اور صرف ریزن ایک ہی تھا کہ کراچی میں, ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں بہت لوگ جو ہیں وہ بہت مایوس ہوتے جا رہے ہیں. ایک ڈر خوف کی فضا ہو چکی ہے, ڈپریشن کی فضا ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کو یہ خوف کھا رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا, کتنے دن تک ہم بند رہیں گے, کاروبار کیسے چلے گا, گھر کیسے چلے گا, جابز کیسے چلیں گی. صرف شو کرنے کا ریزن یہ تھا کہ تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے آپ کو ڈائیورٹ کر سکے اس پریشانی سے, کیونکہ اب یہ ایک ریالٹی ہے. ابھی ایک شخص بھی میری آواز سن رہا ہو تو میں آپ سے ڈائریکٹ ہو کے ایک بات کر رہا ہوں, آپ کے بھائی کی طرح,
آپ کے دوست کی طرح. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, اگر تو آپ اپنی زندگی اور اپنا آنے والا فیوچر اچھا چاہتے ہیں کہ جس جاب پہ آپ لگے ہوئے ہیں وہ جاب چلتی رہے, یا جیسا بزنس آپ کر رہے ہیں ویسا بزنس چلتا رہے, تو میں ہاتھ جوڑ کے خواہش میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سب گھر میں بیٹھیں, باہر مت نکلیں. یہ کوئی ریس نہیں ہو رہی, یہ کوئی مردانگی کا کانٹیسٹ نہیں ہو رہا. یہاں پر ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک جان لیوا بیماری ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ چلے مان لیا کہ آپ کو تو ڈر نہیں ہے مرنے کا یا اس بیماری کا, لیکن آپ سے دوسرے شخص کو یہ بیماری لگ سکتی ہے. اب وہ دوسرا شخص آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, آپ کے دوست ہو سکتے ہیں, آپ کے محلے دار, آپ کے رشتہ دار, یہاں تک کہ آپ کا دشمن بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ سوچیں ذرا کہ ایک تو آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں جو کہ حرام ہے, اس پہ پھر آپ ایک وہ حرکت کریں جس سے دوسرے کا مرڈر ہو سکتا ہے, دوسرے کا انتقال ہو سکتا ہے, اور وہ انتقال آپ کے اوپر مرڈر بنے گا. تو اللہ کے سامنے, بھگوان کے سامنے, جیزس کرائسٹ کے سامنے, گاڈ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ؟ یہ کوئی پارٹی نہیں ہو رہی, یہ کوئی چھٹیاں نہیں ہیں, ویکیشنز پہ نہیں ہیں ہم. یہی حال اٹلی کا تھا. اٹلی اسی طریقے سے چل رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا, یہ ایسی بیکار وائرل ایک بیکار سی چیز ہے, کچھ نہیں کر سکتی. روزانہ 700 لوگ مر رہے ہیں, روزانہ 700 لوگ. اٹلی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب وہ کیسے کریں گے. حالانکہ اٹلی کا جو میڈیکل یا اٹلی جو ایک پورا ملک ہے وہ ہم سے کئی گنا زیادہ بڑا, کئی گنا زیادہ امیر, سسٹمیٹک ہے. بڑا نہ ہو لیکن سسٹمیٹک ہے. ہم تو ویسی بڑی پریشانیوں میں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کو سموسے کی لائن میں لگنا ہے, لوگوں کو ابھی بھی پھل فروٹ لینے کی لائن میں لگنا ہے, ابھی بھی روٹی تندور گرم روٹی چاہیے, اس پہ لڑائی ہوتی ہے کہ میں بس لپک جاؤں. کیا چاہ رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ مرنا چاہ رہے ہیں. اگر اسی طریقے سے آپ لوگ رہے تو قسم سے ہم سب مر جائیں گے. ہم سب, آپ کے والدین, میرے بچے, آپ کے بچے, سب مر جائیں گے. اور پھر آپ لوگ خوش ہو جائے گا کہ واہ دیکھا جو بھی ہے مرد کی موت مرے ہم. اور ایک اور بڑی کنٹروورشل بات کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں فتوے آ جائیں شاید, لیکن حکومت نے بول دیا ہے, حکومت نے, اور صرف یہاں کی حکومت نے نہیں, دنیا بھر کی حکومتوں نے بول دیا ہے کہ مساجد مج جائیں. کوئی اسلام کو خطرہ نہیں ہے اس بات سے, کوئی یہ وائرس جو ہے وہ اسلام کے اگینسٹ نہیں آیا. سوچے خانہ کعبہ بند ہو گیا, مسجد نبوی بند ہو گئی تاکہ لوگوں کی جان بچ سکے, لیکن ہمارے یہاں چند لوگ ابھی بھی اس ضد میں ہیں کہ نہیں ہم جائیں گے. مت کریں ایسا, ہاتھ جوڑ رہا ہوں. آپ زندہ رہیں گے تو آپ پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھ پائیں گے. اگر آپ زندہ ہی نہیں رہے تو پھر آپ کیا نمازیں پڑھیں گے؟ بڑا آسان ہے ہمارا مذہب, بہت آسان ہے. مشکل نہ بنائیں, مشکل بنائیں گے تو ہم سب کے لیے پرابلم ہوگی. اللہ کہہ رہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں
بار بار کہہ چکے ہیں. مختلف احادیث ان کی موجود ہے, صحیح بخاری میں موجود ہیں. کس کی سنیں ہم؟ پہلی دفعہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں نہ حکومت کی لوگ سن رہے ہیں. چلے حکومت کی تو نہیں سنتے, ہمیں اچھے نہیں لگتے حکمران اپنے. ہم اپنی آرمی کی نہیں سن رہے, ہم عالم دین کی نہیں سن رہے, ہم اپنے استادوں کی نہیں سن رہے, اپنے والدین کی نہیں سن رہے. ہم تو وہ قوم ہو گئے کہ پتہ نہیں. لیکن جتنے بھی لوگ سن رہے, پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, گھر میں رہیں. یہ صرف 15 دن آپ نے گھر میں گزارنے. کیونکہ اس 15 دنوں میں پتہ چل جانا ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ وائرس ہے. سمپل. آپ باہر نکلیں گے, آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیں گے. اور اگر آپ نکل بھی رہے ہیں تو اپنے آپ کو, جیسے ابھی میں اگر اپنی تصویر دکھا دوں آپ لوگ شاید ہنسیں کہ منہ پہ ماسک پہنا ہوا ہے, ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں, ایک سینیٹائزر میرے ہاتھ میں ہے, کوئی اور چیز میں ٹچ نہیں کر رہا, تاکہ دوسرا شخص, اگر مجھے ہے یہ جراثیم تو دوسرے شخص کو تو نہ لگے. ہمارا تو مذہب بھی حقوق العباد پہ ہے اور ہم ہی نہیں کر رہے. اور جس کو ہم کافر کہتے رہتے ہیں, انگریز, وہ دیکھیں وہ ہم سے زیادہ حقوق العباد کر رہے ہیں. ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, مذاق نہیں ہے یہ ابھی مذاق نہیں ہے. اللہ ناراض ہے, اس کی ناراضگی کو تو سیریسلی لے لیں, یا وہ بھی مذاق میں اڑا دیں گے. زندگی رہی, اللہ نے زندگی دی, سانسیں دی, تو نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پڑوسیوں کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.